اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین ولا تستوی الحسنة ولا السیئة ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ہماری نظر میں تو تقریر جس کو آتی وہ عالم ہے. بڑے عالم کون ہیں؟ جن کی فین فالوئنگ زیادہ ہے، یوٹیوب پہ لیکچر زیادہ ہے، فیس بک پہ زیادہ ان کو اپلوڈ کیا جاتا ہے، یا پوسٹرز ان کے زیادہ نظر آتے ہیں، یا شہرت ان کی زیادہ، فیم ہو چکے ہیں بہت زیادہ دنیا میں، ہر جگہ کے لوگ ان کو پہچانتے ہیں اور تقریر زبردست کرتے ہیں. ان کی تقریر میں خالی نام سن کر پبلک آ جاتی. صرف نام بول دیجیے آپ، فلاں صاحب کا بیان ہے شہر میں، آپ صرف لوکیشن بھی مت بتائیے، لوکیشن پوچھ کے آ جائیں گے لوگ. تو میجورٹی جن کی زیادہ ہے، بیٹھنے والے ہزاروں میں ہوتے ہیں، سننے والے بے چین ہوتے ہیں، وہ بڑے عالم ہماری نظر میں. تقریر پہچان نہیں ہے، یاد رکھنا. ایسے ہوتا ہے، ایسے ہو چکا ہے. مقرر تو ہے لیکن عالم تقریر بولو 2 گھنٹہ تقریر کرے گا کھڑے ہو کر، تفسیر بتائے گا تو بھی غلط بتائے گا، حدیث کی تشریح بھی غلط، کیونکہ علم نہیں ہے. تقریر ایک فن ہے. العلم بالتعلم، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، علم سیکھنے سے حاصل ہوتا ہے، علم سیکھنے سے حاصل ہوتا ہے، لہذا علم کو سیکھا جائے گا علماء سے. اگر ہم علماء سے دور ہوں گے، صحیح عقیدہ ہمارے پاس نہیں ہوگا. جیسے علماء سے دور ہونے کی وجہ سے خوارج پیدا ہوئے، جہمیہ پیدا ہوئے، معتزلہ پیدا ہوئے، قدریہ، مرجیہ جیسے خطرناک فرقے دنیا میں جنم لیے. کسی نے تقدیر کا انکار کیا، کسی نے اعمال کو ایمان سے خارج کر دیا. یہ کیوں ہوئے؟ اس لیے کہ علماء اہل علم سے دور ہونے کا نتیجہ تھا. تو دوری کا یہ انجام ہے کہ عقیدے بگڑ جائیں گے، عقیدے خراب ہو جائیں گے اگر ہم نے علماء سے دوری اختیار کی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى: لكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. قال صلى الله عليه وسلم: خذوا العلم قبل أن يذهب. قالوا وكيف يذهب العلم يا نبي الله وفينا كتاب الله؟ قال فغضب لا يغضبه الله، ثم قال ثكلتكم أمهاتكم، أولم تكن التوراة والإنجيل في بني إسرائيل فلم يغني عنهم شيئا، إن ذهاب العلم بذهاب حملته، إن ذهاب العلم أن يذهب حملته.
رواہ الدارمی برواية أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال الله تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين قال صلى الله عليه وسلم كلما هلك نبي خلفه نبي في بني إسرائيل الحديث او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم علماء کرام، ذمہ داران مسجد، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اور اگر میری آواز سن رہی ہیں تو پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، میں سب سے پہلے اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد اور ثنا اور اس کی نعمتوں پر اس کا شکر بجا لاتا ہوں، جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو پیدا کر کے زندگی کے مقصد کو ہمارے لیے واضح کیا، ہماری رشد و ہدایت کے لیے کتاب نازل فرمائی، پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت فرمائی، تاکہ ہمیں سیدھی راہ معلوم ہو سکے اور ہم اپنی زندگی کو کامیاب بنا سکیں۔ اللہ کا جتنا شکر کیا جائے، جس قدر تعریف کریں وہ کم ہی ہوگی۔ ہم اس کی تعریف میں وہ دو کلمات پڑھیں گے جو اس کو بہت پسند ہیں اور ہمارے لیے بہت مفید ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس کے بعد صلاۃ و سلام ہو بے شمار لامحدود اللہ کے آخری نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے وحی کا علم ہم تک پہنچایا اور اللہ کی معرفت کرائی، دین بتایا، سیدھی راہ ہمیں دکھائی، اور اس بات کا حکم دیا کہ ہم ان کی اطاعت اور فرمانبرداری کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس حمد و صلاۃ کے بعد موضوع آپ تک پہنچایا گیا جو کہ بہت ہی اہم موضوع ہے، علماء سے دوری کا انجام۔ مطلب اس موضوع کا ٹاپک کا یہ ہے کہ اگر ہم اہل علم، علماء کرام حفظہم اللہ جو باقی ہیں، رحمہم اللہ جو وفات پا گئے، اب ظاہر بات ہے وفات جو پا گئے ان کا علم تو موجود ہے، اگر ہم علماء کے علم سے، اہل علم سے دور رہیں گے تو اس کے کیا نتائج سامنے آئیں گے، یہ ہے آج کا موضوع، علماء سے دوری کا انجام۔ بہت ہی اہم موضوع ہے اور پوری میری تیاری ہے اس پر۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ توجہ قائم رکھیں اور غور سے میری تمام گفتگو کو سنیں تاکہ پورا موضوع آپ کو سمجھ میں آ سکے۔ ہم اٹھیں تو سمجھ کر اٹھیں اور انشاءاللہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم سامعین، علماء سے دوری کا انجام، اس موضوع کے دو حصے ہوں گے۔ پہلی چیز، علماء، علم سے کیا مراد ہے اور اہل علم کون ہیں۔ نمبر دو، اگر ہم اہل علم سے دور رہیں گے تو اس کا کیا نقصان ہمیں ہوگا۔ دو ہی بات ہے۔ پہلی بات، کیونکہ ہم علماء کہہ رہے ہیں، علماء سے دوری، تو علماء کون ہیں؟ تو علماء کون ہے معلوم کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ علم کیا ہے معلوم کرنے کے لیے علم کیا ہے معلوم ہونا ضروری ہے، تاکہ ہمیں پتہ چلے جس کے پاس علم ہے وہ عالم ہے، صاحب علم ہے، اہل علم ہے۔ علم سے مراد اصل میں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دین کا علم مراد ہے۔ علم دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک دین کا علم، ایک دنیا کا علم۔ دین کا علم کا مطلب قرآن اور حدیث کا علم۔ دین کا علم کا مطلب قرآن اور حدیث کا علم، قرآن اور حدیث کو صحابہ کے جیسے سمجھنا، اس علم کو دین کا علم کہتے ہیں، کیونکہ جتنے نصوص آئے ہیں علم کے بارے میں
قرآنی آیات میں جو علم کا ذکر ہے، ربی زدنی علم، مثال کے طور پر یہ آیت جس میں دعا ہے کہ اے میرے رب مجھے زیادہ علم عطا فرما، تو یہ هل يستوي الذين يعلمون والذين يعلمون والذين اوتوا العلم درجات، جتنی آیتیں آئی ہیں علم کے متعلق اور حدیثیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے متعلق آئی ہیں، اس سے مراد کتاب و سنت کا علم. جیسا کہ ایک حدیث سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے اچھا انسان کون ہے؟ وہ جو قرآن کا علم حاصل کرے، وعلمہ اور دوسروں کو قرآن کی تعلیم دے. تو یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں قرآن کو علم سے جوڑا. خیرکم من تعلم القرآن، سب سے اچھا کون ہے؟ جو قرآن سیکھے، قرآن کا علم، تعلم القرآن، قرآن کا علم حاصل کرے، وعلمہ اور قرآن کو سکھائے. قرآن کا علم اصل علم ہے، اور قرآن کی تفسیر حدیث ہے، وہ علم ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا من سمع مقالتی، جیسے کہ حدیث میں آیا جس نے میری بات سنی، اس کو یاد کر لیا، اس کی حفاظت کی اور جیسے سنا ویسا پہنچا دیا، تو وہاں حدیث ہے مراد. تو اصل علم، جب ہم بات علم کی کریں گے تو اس سے مراد اصل کیا ہے؟ دین کا علم مراد ہے، جو کہ قرآن اور حدیث، کیونکہ دین کیا ہے؟ قرآن جو ہے وہ دین ہے، اصل دین قرآن ہے جس کی تفسیر حدیث ہے، جس کی وضاحت حدیثوں میں ہمیں ملتی ہے. دین کے مصادر اور مراجع، ایک آدمی جاننا چاہے بھائی مجھے دین سیکھنا ہے، مجھے دین معلوم کرنا ہے، کیا کرنا ہوگا؟ اس کو قرآن پڑھنا ہوگا سمجھ کر، کیونکہ قرآن میں دین ہے، اور حدیث جو قرآن کی تفسیر ہے اس میں دین ہے. تو دین کا علم یہ اصل علم ہے، اور دنیا کا علم یہ اصل نہیں ہے. دنیاوی علوم جانتے ہیں، ڈاکٹری، انجینئرنگ، کوئی بھی میتھس کا علم، فزکس کا علم یا کمپیوٹر سائنس، ٹیکنالوجی کا علم، یہ اصل علم نہیں ہے، یہ دنیاوی علوم ہیں. اگر دنیا کا علم انسان حاصل کرے، کیا اس کو اجر ملے گا، ثواب ملے گا؟ ایک کنڈیشن میں ملے گا، اگر اس کی نیت یہ ہے کہ میں اسلام کی اور مسلمانوں کی خدمت کروں اس علم سے، تو اس کو اس علم پر بھی اجر ملے گا. کس علم پر؟ مثال کے طور پر ایک بچہ ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، ایک بچی ڈاکٹر بننا چاہتی ہے، بالکل بنیے، حلال ہے، دنیاوی علم ہے یہ. لیکن اگر اس کے پیچھے اس کی نیت یہ ہے کہ میں اس سے مسلمانوں کا فائدہ کروں گا، تو اللہ تعالیٰ اس پر اس کو اجر دے گا، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن مراد اصل علم کیا ہے؟ دین کا علم ہے، جس کی فضیلت قرآنی آیات میں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں آئی ہے، جو آپ جانتے ہیں، جس میں سے ایک مشہور حدیث من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ، جو علم طلب کرنے کے لیے نکلے گھر سے، اللہ تبارک و تعالی جنت کا راستہ اس کے لیے آسان کر دیتا ہے. یہ کون سا علم ہے؟ قرآن و حدیث کا علم. ٹھیک ہے، آئیے اب علماء کون ہیں؟ ہماری نظر میں تو تقریر جس کو آتی وہ عالم ہے، اور بڑے عالم کون ہیں؟ جن کی فین فالوئنگ زیادہ ہے، یوٹیوب پہ لیکچر زیادہ ہے، فیس بک پہ زیادہ ان کو اپلوڈ کیا جاتا ہے، یا پوسٹرز ان کے زیادہ نظر آتے ہیں، یا شہرت ان کی زیادہ، فیم ہو چکے ہیں بہت زیادہ دنیا میں، ہر جگہ کے لوگ ان کو پہچانتے ہیں، اور تقریر زبردست کرتے ہیں. ان کی تقریر میں خالی نام سن کر پبلک آ جاتی، صرف نام بول دیجیے آپ، فلاں صاحب کا بیان ہے شہر میں، آپ صرف لوکیشن بھی مت بتائیے، لوکیشن پوچھ کے آ جائیں گے لوگ. تو میجورٹی جن کی زیادہ ہے، بیٹھنے والے ہزاروں میں ہوتے ہیں، سننے والے بے چین ہوتے ہیں، وہ بڑے عالم ہماری نظر میں. تقریر اچھی کرنے والے، کوئی کہتا تقریر اچھی کرنے والے، کوئی کہتا نہیں فین فالوئنگ جس کی زیادہ ہے، چاہنے والے جن کی زیادہ، مختلف ڈیفینیشنز ہیں ہمارے نزدیک. پہچان ہے بڑے عالم کی. اسی لیے کیا ہو گیا، جب یہ پہچان رہی تو اسی کو حاصل کرنے کی کوشش میں تقریریں سیکھی جا رہی ہیں، اسپیچز، لیکچرز ڈیلیور کرنا، انگلش میں کرنا،
زبردست طریقے سے کرنا، اچھا ایک ماحول بنا کے کرنا، یہی وہ ہو گیا. کیا ہو گیا؟ ایک چیز چلی جا رہی ہے. غور کر رہے ہیں نا؟ آج سے 10 سال پہلے دیکھیے آپ، 10 سال پہلے ایسا نہیں تھا 10 سال پہلے تھے نا آپ لوگ، ایسا نہیں تھا. علماء کو سننے والے تھے خالی. آج ہر مقرر کو سننے والے ہیں، ہر بولنے والا عالم، زیادہ اچھا بولنے والا زیادہ بڑا عالم. کیا یہ صحیح ہے؟ علماء کون ہے کہ جن سے دوری نہیں ہونی چاہیے؟ دوری کا انجام بڑا بھیانک ہوتا ہے. کون ہے علماء؟ جنہوں نے کتاب اللہ کا، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علم حاصل کیا ہو. کس سے؟ اپنے اساتذہ سے، کتاب سے نہیں. کیونکہ علماء کتاب سے نہیں بنتے، علماء اپنے اساتذہ سے بنتے ہیں. سنیے میری بات. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں علم اتارا، وحی کے ذریعے جبریل علیہ السلام نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم دیا. صحیح؟ دنیا کو دین کا علم دینے والے کون؟ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے دنیا کو علم دیا. یتلو، دیکھیں اللہ نے کیا فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. یہ آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں پر احسان کیا. جب کیسے احسان ہوا اللہ کا؟ مومنوں میں سے ہی اللہ نے ایک کو رسول بنا کر بھیجا. کون ہے وہ؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیا کرتے ہیں وہ؟ یتلو علیہم آیاتی، آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں، آیتوں کی تلاوت قرآن کی کرتے ہیں. ویزکیہم، ان کا تزکیہ کرتے ہیں، ان کو پاک کرتے ہیں، ان کی تربیت کرتے ہیں. ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب و حکمت، کتاب و سنت کی تعلیم ان کو دیتے ہیں. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، حالانکہ اس سے پہلے وہ لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں تھے. یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وظیفہ اس حدیث آیت کریمہ میں پیش کیا. آپ تعلیم دیتے تھے دین کی مومنوں کو. وحی سے آپ نے، جبریل علیہ السلام آ کے آپ کو سکھاتے، آپ اپنی امت کو سکھاتے. کون ہیں وہ لوگ؟ صحابہ، جو آپ کے شاگرد، تمام صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین دین کے عالم تھے، علماء تھے. انہوں نے علم کس سے لیا؟ محمد الرسول اللہ. کون ہے صحابہ کے استاد، ان کے معلم؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد دیکھیے صحابہ سے کن لوگوں نے علم حاصل کیا؟ تابعین نے. خوارج نے نہیں. خوارج علم حاصل کرتے تو خوارج نہیں ہوتے، تابعین بن جاتے. میں نے پرسوں کلکتہ میں بھی یہ کہا کہ صحابہ کی شاگردی میں جو تھے وہ علم لیے، اللہ کی کتاب کو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو صحابہ سے سمجھا، تابعین بن گئے. اور جو ان کے زمانے میں ہونے کے باوجود بدبختی کا عالم دیکھیے، دوری اختیار کی، وہ خوارج بن گئے. صحابہ سے علم حاصل کیا تابعین نے، اس کے بعد ان سے علم حاصل کیا تبع تابعین نے. یہ سلسلہ ہے میرے بھائی، یہ سلسلہ ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے. تو اس کا مطلب اب دیکھیے وہی سلسلہ آج تک چلا، اس کے بعد ان کے شاگردوں نے، اس کے بعد ان کے شاگردوں نے. اب جیسے مثال کے طور پر اگر ہم محدثین کو لیں، جو وہ علماء تھے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، کتنے اساتذہ ہیں ان کے، جن سے انہوں نے قرآن سیکھا، حدیث سیکھی، کتاب و سنت کی تعلیم حاصل کی. پھر امام بخاری کے شاگرد ہیں، ان کے شاگرد ہیں. یہ تتلمذ کا سلسلہ، شاگردی، استاد اور شاگرد کا سلسلہ چلا آ رہا ہے. استاد اپنے استاد سے علم حاصل کریں، پھر اپنے شاگرد کو دیں، شاگرد اپنے شاگرد کو دیں. یہ ہے علم حاصل کرنے کا طریقہ، کہ علم علماء سے لیا جائے. جو لوگ علم حاصل کرتے ہیں، قرآن اور حدیث کو صحابہ سلف صالحین کے فہم پر سمجھتے ہیں، وہ ہیں علماء. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، لیکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون. لیکن تم ربانی بنو. کیا بنو؟
ربانیین، اللہ والے، رب والے بنو. کیوں؟ بما کنتم تعلمون الکتاب، جو کتاب کا علم جو تم لوگوں کو دیتے ہو اس کے وجہ سے تم ربانیین بنو گے، اللہ والے بنو گے. کب؟ جب تم کتاب اللہ کا علم دوسروں کو دو گے. وبما کنتم تدرسون، اور جو تم پڑھتے ہو. پڑھانے کی وجہ سے تعلیم، پڑھنے کی وجہ سے علم حاصل کرنا، تم ربانیین بن جاؤ گے. اس آیت کی تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں، العالم الربانی هو الذي يعلم الناس صغار المسائل قبل كبارها. عالم ربانی کون ہے؟ اس آیت میں اللہ نے فرمایا کہ تم ربانیین بنو. تم ربانیین بنو. اس کے لیے دو چیزیں، علم حاصل کرنا اور علم دینا. بما کنتم تعلمون الکتاب، تعلیم دے رہے ہو. وبما کنتم تدرسون، اور جو تم سیکھ رہے ہو. سیکھ کر سکھانے سے علماء بنتے ہیں. اس آیت کی تفسیر میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، عالم ربانی، اس آیت میں اللہ نے ربانیین کہا، تو عالم ربانی کون ہے؟ اس کی ایک پہچان بتائی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما. کیا؟ وہ عالم ربانی ہے جو لوگوں کو چھوٹے چھوٹے مسئلے پہلے سکھائے، بڑے بڑے مسئلے بعد میں سکھائے. بڑے مسائل، دین کے بڑے بھی مسائل ہیں جیسے تجارت، نکاح، طلاق، مسائل ہیں بڑے، اور چھوٹے جیسے طہارت کے، تیمم، وضو، غسل، چھوٹے مسائل. تو بڑے مسائل سکھانے سے پہلے کیا کرتا ہے؟ وہ چھوٹے مسائل سکھاتا ہے. کون؟ عالم. ان کو کہتے ہیں عالم ربانی، جو بڑے مسائل نہیں سکھائے. آج لوگوں کو بڑے بڑے مسائل، خلافت کے مسئلے، فلاں مسئلے بتائے جاتے ہیں، چھوٹے مسائل نہیں معلوم ہے. وضو کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، پانی سے پاکی کیسے حاصل کی جائے گی، یہ چھوٹے مسائل ہیں. عالم ربانی چھوٹی چیزیں پہلے، اصول، قواعد، جیسے اصول ثلاثہ ہیں، بنیادی چیزیں ہیں، اسلام کے ارکان کی تفسیر، احسان کا، ایمان کا مطلب، اسلام کا مطلب، ایمان کیسے لانا چاہیے، ایمان کے ارکان، یہ سب مسائل ہیں. یہ پہلے سکھائے، بعد میں بڑے مسائل سکھائے، تو اس کو کہتے ہیں عالم ربانی. تو علماء کون ہوئے؟ علماء وہ لوگ ہوئے جو لوگوں کو دین کے مسائل پہلے چھوٹے سکھائیں، بعد میں بڑے مسائل سکھائیں. اور کہاں سے سکھائیں؟ قرآن اور حدیث کی روشنی میں، جیسے انہوں نے اپنے اساتذہ سے سیکھا اور سمجھا. چاہے وہ مقرر ہو، خطیب ہو یا نہ ہو، تقریر پہچان نہیں ہے، یاد رکھنا. ایسے ہوتا ہے، ایسے ہو چکا ہے. مقرر تو ہے لیکن عالم. تقریر بولو 2 گھنٹہ تقریر کرے گا کھڑے ہو کر، لیکن ایک آیت بھی نہیں پڑھے گا، ایک حدیث بھی نہیں پڑھے گا. پڑھے گا تو بھی صحیح نہیں پڑھے گا، تفسیر بتائے گا تو بھی غلط بتائے گا، حدیث کی تشریح بھی غلط، کیونکہ علم نہیں ہے. تقریر ایک فن ہے. العلم بالتعلم، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، علم سیکھنے سے حاصل ہوتا ہے. علم سیکھنے سے حاصل ہوتا ہے، لہذا علم کو سیکھا جائے گا علماء سے، تو علم حاصل ہوگا. تقریریں کر رہے، یہ ہو سکتا ہے کہ عالم بھی ہو اور مقرر بھی ہو. جیسے فضیلت الشیخ، اردو زبان میں بات کریں، فضیلت الشیخ ظفر اللہ حسن مدنی حفظہ اللہ، عالم پلس مقرر ہے کہ نہیں؟ کوئی اختلاف؟ جو اختلاف کرتا ہے اس کا مطلب پہچانتا نہیں شیخ کو. شیخ عالم بھی ہیں، مقرر بھی ہیں، خطیب بھی ہیں. تقریر کا فن بھی ان کو اللہ نے عطا کیا ماشاءاللہ، اور علم سے بھی اللہ تبارک و تعالی نے نوازا. اللہ ان کی قد و کاوش کو، جو ان کا ذکر آ گیا اس لیے دعا دے رہا ہوں، اللہ ان کی قد و کاوش کو، ان کی محنتوں کو قبول فرمائے. علماء ہیں بھی ہمارے اللہ. ایسی بہت ساری مثالیں. اور عالم پلس مقرر. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس علم کا ذخیرہ ہے، علم بہت ہے، لیکن تقریر کا فن نہیں ہے، مطلب تقریر اتنی اچھی نہیں ہوتی. تو تقریر کیا پہچان ہے عالم کی؟ نہ، ہرگز نہیں. تقریر کوئی بھی کرے گا. بچے کو سکھاؤ، بچہ تقریر کرے گا. بچے کو سپیچ کرنا سکھاؤ، کیسے بولنا، کب آواز اونچی کرنا، کب آواز پستی کرنا، کیسے پبلک کو اٹریکٹ کرنا، پبلک کو کیسے اٹریکٹ کرنا، سٹائل کیسے اپنانا تقریر میں، انداز بیان
سکھاؤ بچے کو, بچہ سیکھ جائے گا, کھڑے ہو کر اسپیچ کرے گا. اس کو بتا دینا آدھا گھنٹہ یہ ٹاپک ہے, جیسے لا الہ الا اللہ کی فضیلت, یہ آیتیں یہ حدیث سے تقریر کرو بیٹے, بچہ سیکھ لے گا. اچھا لا الہ الا اللہ کی فضیلت پر یہ آیت اور یہ آیت یاد کر لے گا, 2 آیتیں تو اچھی یاد کر لے گا, کھڑے ہو جائے گا, گھر میں تھوڑا سا پریکٹس کر لے گا, کھڑے ہوگا, تقریر کرے گا. پبلک کو کسی کو نہیں معلوم بچہ کون ہے کہاں سے ہے, لا کے ٹھہر دیجیے, بولے لا الہ الا اللہ کی فضیلت پر اب آپ کی خدمت میں 1 آدھے گھنٹے کی زبردست اسپیچ ہونے جا رہی ہے, پلیز آپ لسن کیئرفلی. بچہ کھڑا ہوگا, ہاں بولو, ارے کہاں ہے بھائی, شہر میں ایک نیا بچہ عالم آ گیا بولتے تھے لوگ. اب اور اس کو بھی وہ کرنا, کیا کرنا, ریکارڈنگ زبردست کرنا, اس کی ریکارڈنگ زبردست کیجیے آپ اس کی, اور جتنے کیا بولتے اس کو الیکٹرانک میڈیا ہے اس پر ڈال دیجیے. لوگ کیا بولیں گے, ارے نئے مقرر ہیں, اس کے بعد کانٹیکٹ نمبرز, بھائی ہمارے پاس آؤ, ہمارے پاس آؤ, ہمارے پاس آؤ. عالم ہے وہ بچہ. تقریر سے مت پہچان لائے, علم الگ چیز ہے. علماء ہیں الحمدللہ, لوگ جانتے بھی ہیں جن کو الحمدللہ علم علماء سے حاصل کیا جائے, اس بات کو اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں. کیوں؟ اس لیے کہ علم علماء سے کیوں حاصل کیا جائے گا, ذرا سنیے غور سے. ایک حدیث ہے دارمی کی, ابو امامہ, جو شروع میں نے پڑھی آپ کی خدمت میں, ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, خذ العلم قبل ان يذهب, علم لے لو ختم ہو جانے سے پہلے یا چلے جانے سے پہلے. علم لے لو چلے جانے سے پہلے, علم چلے جائے گا. ٹھیک ہے, یہ حدیث, یہ رسول اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا صحابہ, اپنی امت کو کہا علم لے لو, علم حاصل کرو, علم کے ختم ہو جانے سے پہلے, چلے جانے سے پہلے. قالوا, لوگوں نے کہا, وَكَيْفَ يَذْهَبَ الْعِلْمُ, علم کیسے چلا جائے گا. لوگوں نے کیا کہا, علم کیسے چلا جائے گا. پیارے نبی, یا نبی اللہ, اللہ کے نبی, اور سوال پورا سنیے ان کا. لوگوں نے کہا وَكَيْفَ يَذْهَبَ الْعِلْمُ یا نبی اللہ وَفِينَا کتاب اللہ, علم کیسے چلے جائے گا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے درمیان تو قرآن ہے, قرآن ہے نا ہمارے پاس. آپ فرما رہے ہیں کہ علم حاصل کر لو چلے جانے سے پہلے. صحابہ نے فرمایا کہ علم کیسے چلا جائے گا جب ہمارے درمیان اللہ کی کتاب موجود ہے. سمجھ میں آ رہی حدیث؟ سنیے آگے فرمایا, راوی کہتے ہیں فغضب, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہو گئے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہو گئے. صحابی کہتے ہیں لا یغضبہ اللہ, اللہ ہمارے نبی کو کبھی غصہ نہ کرے. دعا کر رہے ہیں کہ ہمارے نبی ہم پر غصہ نہ ہو. آگے کیا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, ثقلتکم امہاتکم, تمہاری مائیں تمہیں گم پائیں. اولم تکن التوراۃ والانجیل فی بنی اسرائیل فلم یغنی عنہم شیئا, کیا ایسی بات نہیں ہے کہ تورات اور انجیل بنی اسرائیل میں تھیں. تورات انجیل کتابوں کے نام ہیں, یہ 2 کتابیں بنی اسرائیل میں تھیں. فلم یغنی عنہم شیئا, لیکن اس کا ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا, اس کا ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا. آگے فرماتے ہیں ان ذہاب العلم بذہاب حملتی, علم کا چلے جانا علم والوں کا چلے جانا ہے. پھر فرمایا علم کا چلے جانا علماء کا چلے جانا ہے. حدیث ختم ہو گئی. کیا سمجھ میں آیا؟ سمجھ میں یہ حدیث ایک مرتبہ پھر بولوں, نبی نہیں بولوں, انہوں نہیں بول رہے, باقی لوگ خاموش ہیں. نہیں, ایک مرتبہ بولنا بہتر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں کیا حکم دیے صحابہ کو کہ علم حاصل کرو ختم ہو جانے سے پہلے, علم حاصل کرو ختم ہو جانے سے پہلے. علم کس سے حاصل کرنا, اس کی دلیل علماء سے علم حاصل کرنا. کیوں؟ یہ دلیل غور کے, کیونکہ علم علماء سے ہی حاصل کیے جانے کو کہتے ہیں. کتاب سے کوئی علم لے ایسا نہیں ہو سکتا. یہ پوائنٹ سمجھانا ہے. دلیل یہ حدیث, علم علماء سے لینا کیوں ضروری. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, علم حاصل کرو ختم ہونے سے پہلے. تو لوگوں نے کہا بھائی علم کیسے ختم ہو جائے گا, ہمارے درمیان اللہ کی کتاب تو موجود ہے, یہ قیامت تک قرآن باقی ہے نا. تو پھر علم, انہوں نے سمجھا کہ قرآن مٹ جائے گا تو علم ختم ہو جائے گا, یہ سمجھے. قرآن پڑھیں گے اسی سے علم حاصل کریں گے. آج پڑھ رہے نا کتنے, نہیں سمجھ میں آ رہا. آیت کدھر, انہوں کدھر, نہیں سمجھ میں آیا. تفسیر کا درس بھائی, ہاں رمضان ہوئے شاید تفسیر کا دروس بھی, رمضان میں تفسیر کا درس ہونا ٹھیک ہے, کرو تفسیر. قرآن کدھر,
آپ کدھر؟ آیت کیا، مراد کیا؟ آیت کیا چیز، آیت میں کیا چیز ہے اور مراد کیا بتائی جا رہی ہے؟ لوگ اٹریکٹ ہوتے ہیں، کیا ہے یہ، کہاں سے لے کر آئے تفسیر؟ کوئی کتب تفسیر میں ہوتا ہے، کسی صحابی نے وہ بات نہیں بتائی، کسی تابعین کا وہ قول نہیں ہے، کسی مفسر کا وہ قول نہیں ہے۔ معتبر جو تفاسیر ہیں موجودہ، اس میں کہیں بھی آپ کو صحیح معتبر تفاسیر ہیں، معتبر اس میں کہیں آپ کو نہیں ملے گی۔ پتہ نہیں کہاں سے کوئی شاذ قول لے کر آئے اور غلط تفسیر آیت کی کر دی۔ آیت ایک وادی میں ہے، آپ لے کے گئے دوسری وادی میں اس آیت کو، مطلب کچھ ہے، مراد اللہ کچھ ہے، بتا دیے کچھ اور۔ ایسا نہیں، اس کو علم نہیں بولتے۔ تو اس حدیث شریف میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات بیان فرمائی کہ علم حاصل کرو، تو کہا کہ علم ختم ہو جانے سے پہلے، علم کیسے ختم ہو جائے گا، قرآن تو ہے نا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے اور اس کے بعد وضاحت کی، بیان فرمایا کیا تورات اور انجیل یہ بھی آسمانی کتابیں ہیں، بنی اسرائیل کے لیے نازل کیے گئے تھے، ان کے زندگیوں میں کتابیں تھیں، تورات اور انجیل جو دو کتابیں آسمان، لیکن اس سے ان کو فائدہ نہیں ہوا۔ تو قرآن ہے، لیکن قرآن کو سمجھ کر سمجھانے والے وہ ہے علم۔ خود پڑھ لیں گے تو کیسے علم آئے گا؟ مراد اللہ کی کچھ ہوگی، مراد کچھ لے گا آدمی۔ یہی تو حال ہے نا آج امت۔ خوارج نے جو بدعت چھوڑ دی تعویل کی آیتوں کی، جس پر امت جو ہے گمراہ ہو رہی ہے آج، آیتوں کی تعویلیں کرنا، مراد اللہ کچھ، مراد کچھ لینا، خطرناک مسئلہ ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بیان میں علم کا چلے جانا علماء کا چلے جانا ہے، کیونکہ علم علماء سے ہی حاصل کیا جاتا ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کے جانے کو، مطلب ختم ہونے کو، علم کا ختم ہونا بیان کیا ہے۔ علماء کے ختم ہونے کو، علم کا ختم ہونا۔ اس حدیث، اگرچہ قرآن ہوگی، حدیث کی کتابیں ہوں گی، لیکن ان کو سمجھنے والے، سمجھانے والے علماء ختم ہو جائیں گے۔ اور یہی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیثوں میں، جو آپ نے سنی وہ حدیث، یہ میں دارمی کی حدیث لے کر آیا، شاید نہیں سنے ہوں گے، دوسری اور حدیثیں ہیں جو اس کی تائید کرتی ہے اس حدیث کی، جیسا کہ وہ مشہور حدیث جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دنیا سے علم کو اٹھا لے گا، علماء کے سینوں، لوگوں کے سینوں سے مٹائے گا نہیں۔ یہ حدیث آپ نے سنی ہو، علماء کو موت دے کر اللہ تعالیٰ علم کو اٹھا لے گا، یہاں تک کہ جب علماء نہیں ہوں گے تو جاہلوں کو بنایا جائے گا۔ یہ حدیث آپ نے سنی، پھر ان سے سوالات کیے جائیں گے، وہ بغیر علم کے فتویٰ دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اس کے بعد معزز سامعین، علم علماء سے کیوں حاصل کیا جائے؟ کیا ہم صرف کتابوں سے علم حاصل نہیں کر سکتے؟ نہیں، اللہ کا یہ حکم ہے کہ علم علماء سے حاصل کرنا۔ کیا ہے یہ؟ اللہ کا حکم ہے کہ علم کس سے حاصل کرنا؟ علماء سے۔ اللہ نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ یہ آیت معلوم ہوں گی نا؟ سوال کرو اہل الذکر سے۔ اہل ذکر سے مراد عمراء اور علماء ہے، تفسیر اس میں، علماء تفسیر میں ہے، علماء اہل علم سے، علم والوں سے سوال کرو، ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہارے پاس علم نہیں ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو یہ حکم دیا، اللہ نے حکم دیا ہے کیا؟ سوال کرنے کا۔ کس سے؟ کس سے سوال کرنا؟ علم حاصل کرنا ہے یا نہیں؟ آپ ایک چیز نہیں جانتے ہیں، آپ کو وہ چیز جاننی ہے، آپ ایک چیز سے ناواقف ہیں، اس چیز کی واقفیت آپ کو چاہیے، صحیح ہے نا؟ جیسے مثال کے طور پر احرام باندھنے کے بعد کیا بریانی کھا سکتے؟ اس میں خوشبو آتی ہے، خوشبو منع ہے، قطع خوشبو منع ہے حالت احرام میں۔ کیا احرام باندھنے کے بعد ہم بریانی کھا سکتے ہیں؟ اس میں سے خوشبو مہکتی ہے۔ سوال نہیں معلوم آپ کو جواب، کس سے پوچھنا؟ اللہ نے کسی سے بھی پوچھنے کا، تم دیکھو جو مناسب ہے ان سے پوچھ لو، یا جو داڑھی والے ہیں ان سے پوچھ لو، جو ذرا بزرگ عالموں کے جیسے نظر آتے ان سے پوچھو، اچھی تقریر جو کرتے نہیں شہر میں ان سے پوچھو۔ ایسا ہے، کس سے سوال کرنا ہے؟ سوال کرنے کا ہے،
حکم ہے نا اللہ کا، فاسألوا، سوال کس سے کرنا؟ اہل الذکر، اہل علم سے. اللہ نے کسی سے بھی پوچھنے کا حکم، اہل علم سے پوچھو. تو اس کا مطلب واضح ہے کہ علم کس سے لیا جائے گا؟ جب آپ اہل علم سے سوال کریں گے تو جواب آپ کو علم کی روشنی میں دیا جائے گا. جاہل سے سوال کریں گے تو اپنی جہالت سے وہ بتائے گا، لاجیکلی بتائے گا. لاجک یہ ہے کہ یہ نہیں کھانا ہے، احتیاط کرنا بریانی، دوسرا کھا لو، خوشبو تو ہے اس میں. سمجھ میں تو آ رہی بات، ایسے بولتا ہوں. کیا بول؟ خوشبو تو ہے اس میں، ہاں حدیث میں ہے خوشبو. یا ایک باجی نے جو ہے نماز پڑھائی عورتوں کو عصر کی اور جہری نماز پڑھا دی. باجی جو ہے مسلسل ویکلی درس دیتی تھی لیڈیز کو. نہیں معلوم نام باجی کا، اس لیے باجی بول رہا ہوں. سوال جو مسئلہ آیا تھا اس سے آیا تھا. ایک باجی نے بمبئی میں عورتوں کو درس دیا، درس دیتی تھی وہ ویکلی، سنڈے، ہر سنڈے درس، ہر سنڈے درس. ظہر کے بعد سے درس ہوتا تھا، عصر سے پہلے ختم ہو جاتا تھا، چلے جاتے تھے سب. درس بھائی، درس سے کیا مطلب؟ عورتیں علم حاصل کرنے کے لیے بیٹھتی تھیں وہاں. ایک دن عصر کا ٹائم ہوا، درس لمبا ہو گیا. عورتوں نے کہا باجی اب ٹائم تو ہو گیا نماز کا، آپ ذرا نماز پڑھا دیجئے، ہم لوگ آپ کے ساتھ نماز پڑھ لیتے، جماعت بنا لے کے نماز پڑھ لیں. ٹھیک. باجی اللہ اکبر بول کے جہری قرات شروع. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جہری معلوم کیا؟ آواز سے سورہ فاتحہ وغیرہ نماز پڑھائے، جیسے فجر پڑھتے ہم، مغرب اور عشاء پڑھتے. عورتیں پریشان پیچھے، ارے یہ کیا ہے جہری نماز؟ سلام پھیر دیے باجی. عورتوں نے کہا ہاں باجی آپ جہری پڑھا دیے آپ نماز. تو ملے باجی نہیں عصر کی نماز تھی. تو عصر کی نماز جہری نہیں ہوتی نا باجی؟ نہیں ہوتی. کیا بولے باجی؟ نہیں ہوتی. کیا پوچھے باجی؟ نہیں ہوتی باجی، سری ہے یہ نماز. اچھا میرے کو نہیں معلوم تھا. ایسا کرے کہا نام یہ حال ہے. اب کتنے مہینے سے درس ہو رہا نہیں معلوم. سمجھ میں آ رہی بات؟ علم کا یہ حال، علم نہیں ہے اور لوگوں کو علم دے رہے ہیں. چلیے بہرحال کہنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں ہم علماء سے علم حاصل کریں؟ کیونکہ اللہ کا یہ حکم ہے کہ سوال علماء سے کرو. جب سوال علماء سے کرنا ہے تو سوال سے بھی علم حاصل ہوتا ہے، جواب ملتا ہے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے مسئلہ کہ بھائی بریانی کھانے سے احرام میں کوئی فرق. مثال کے طور پر اب پھر کنفیوز ہوں گے، مجھ سے ہی نہ سوال کر دیں آپ لوگ بعد میں. بریانی سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا بھائی، یہ لینگویج پرابلم کا اثر ہے. یہ لینگویج پرابلم کا اثر ہے. لینگویج پرابلم کا اثر کیسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جتنی حدیثیں ہیں عربی میں ہے، قرآن پورا عربی میں ہے. اب اس کا ٹرانسلیشن کرنا پڑتا. اب ٹرانسلیشن میں کیا کر دیے؟ احرام کی حالت میں جو چیزیں منع، اس میں خوشبو لگانا بلکہ خوشبو لکھ دیے. اب کیا بولنا؟ عطر بولنا، خوشبو بول دیے. وہ حدیث میں جو منع ہے حالت احرام میں، لا یمس طیبا، یہ ہے محرم عطر کو ہاتھ نہ لگا. ٹرانسلیشن کرنا پڑ رہا ہے نا. اب انگلش میں انگریزی میں جو بولیں گے، جو بھی انگلش میں بولیں گے، پرفیوم بولیں گا کوئی، تو اب پھر پرفیوم تو خالی پرفیوم نہیں لگانا، جنت الفردوس لگا لیتا ہوں جا کے. پھر سمجھانا پڑتا نہیں نہیں نہیں، آل ٹائپس آف پرفیومس. ٹرانسلیشن از ٹرانسلیشن. کیا کرتے؟ پرابلم ہے، مسئلہ ہے. اسی لیے عربی زبان سیکھیے. لا یمس طیبا ہے حدیث میں، اب اس کو خوشبو بولتے ہیں. خوشبو آپ بلیو کریں گے ایک بات، پلین میں، کس میں؟ پلین میں 40 یا 50 لوگوں کو لے کے جا رہا آدمی کیرلا کا عمرے پہ. کھانا آیا، کھانا دیتے نا پلین میں، پیسے دیتے بلکہ کھانا بھی دیتے. ایک مرتبہ ٹکٹ کھانے سے پہلے پلٹ کے پوچھ رہا اس میں سے اسمیل آ رہی ہے، خوشبو آ رہی ہے، کھا سکتے کیا؟ پوچھ رہا. کون؟ کیا بولتے اس کو جو لے کے جاتا عمرے پہ لوگوں کو؟ نہیں نہیں نہیں، گائیڈ نہیں بولتے، معلم کچھ بولتے. معلم 50 لوگ عمرہ کرنے جا رہے ہیں. جناب کا یہ حال، فاقد الشیء لا یعطی. عربی میں کہتے ہیں فاقد الشیء لا یعطی، جس کے پاس کچھ نہیں ہے وہ کیا دے گا آپ کو؟ ارے کچھ ہو تو دوں، کچھ نہیں ہے کیا دے گا آپ کو؟ ایسے لوگوں کو ساتھ عمرہ کیا ہے یہ مذاق؟ اس کو اتنا نہیں معلوم کہ حدیث میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت احرام میں خوشبو سے منع کیا ہے وہ میں اس کو نکھا کہتے ہیں عربی میں.
یہ جو بریانی سے یا البیک یا کیا بولتے وہ جو بھی کھانے پینے کی اشیاء سے جو ہم کو اسمیل آتی ہے نا، اچھی اسمیل، اب کیا بولنا اس اردو میں خوشبو بولتے نا، اور کیا بولتے اس کو عربی میں نکھا بولتے، نکھا. طیب حدیث میں آیا ہے، منع کیا ہے؟ طیب. طیب یعنی عطر جس کو کہتے ہیں. اب عطر پرفیوم ٹرانسلیشن، عطر نہیں لگانا، پرفیوم نہیں لگانا، اتنا ہی نا، دو ہی ہے نا، سمجھ میں آگے بات. لیکن یہ جو کھانے پینے اس کو عطر پر وہ طیب نہیں بولتے اس کو، جو حدیث میں منع ہے. کتنا سمجھانا پڑا؟ نہیں 5 منٹ چلے گئے. نہیں یہ حال ہے. دیکھیے بہرحال تو علم علماء سے حاصل کیا جائے گا، اس کی ایک یہ دلیل. اور یہ بات یاد رکھنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کا علم اپنے صحابہ کو دیا، جو نے شروع میں بیان کیا. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم ہوتا تو آپ جواب دیتے. بغیر علم کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا. جیسے جیرانہ کے موقع پر ایک مرتبہ ایک آدمی نے احرام کے، وہاں بھی احرام کا مسئلہ آ گیا، زعفران اس نے لگائی تھی، خوشبو، عطر، ایک قسم کا زعفران. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے سوال کیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس پر میں اس چادر پر احرام باندھ سکتا ہوں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب نہیں دیا. انتظار کیا علم اترنے کا، وحی کے آنے کا. جب وحی آ گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال فرمایا، این السائل، مسئلہ پوچھنے والا کہاں ہے؟ جو ابھی مسئلہ پوچھ رہا تھا احرام باندھنے کے بارے میں، اس نے کہا میں یہاں ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغسل عنک الزعفران، اس زعفران کو دھو دو تم اور احرام باندھو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر علم کے جواب نہیں دیا. غور کیجئے، اس سے یہ بات معلوم ہوئی علم والے ہی جواب دیں گے، اہل علم سے ہی علم حاصل کیا جائے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ حدیثوں میں یا سلف صالحین کے یہ اقوال آئے ہیں سلسلے میں کہ علم کی بقا علماء کی بقا سے ہے. علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دین باقی ہے جب تک علماء باقی ہیں. ابن القیم شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے شاگرد کہتے ہیں جب تک علماء ہیں زمین پر علم بھی باقی ہے، جب علماء ختم دین بھی باقی ہے، جب علماء ختم تو دین بھی ختم. تو اس سے معلوم ہوا کہ ہم دین کا علم حاصل کرنا یا دین سیکھنا کسی سے بھی نہیں ہوگا، بلکہ اہل علم سے ہی دین سیکھا جائے گا اور علم حاصل کیا جائے گا. اور علم ختم ہو جانے کے بعد حدیثوں میں یہ بات بتائی گئی، جہالت آئے گی جو اس کے اپوزٹ ہے، فتنے واقع ہوں گے، قتل و غارت گیری ہوگی. جب علماء ختم ہو جائیں گے اور ان کے ساتھ علم چلا جائے گا، اس کے بعد آپ دیکھیے برائیاں دنیا میں جنم لیں گی، قتل و غارت گیری ہوگی اور فتنے و فساد ہوں گے اور جہالت کا دورہ ہوگا. جیسا کہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث میں بیان فرمایا یقبض العلم، علم اٹھا لیا جائے گا، وَيَظْهَرُ الْجَهْلِ، جہالت ظاہر ہو جائے گی، وَالْفِتَنِ، اور فتنے ظاہر ہوں گے، وَيَكْثُرُ الْحَرْجِ، اور قتل بھی زیادہ ہوگا. حدیث کی ترتیب پر غور کیجئے. پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم اٹھ جائے گا. کیسے؟ علماء کی موت سے. علماء ختم، ان کے ساتھ علم ختم، اور اس کے بعد آپ دیکھیے کیسے مسائل پیدا ہوں گے. اس کے بعد کیسے مسائل پیدا ہوں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد فرمایا فوراً جہالت ظاہر ہوگی اور فتنے ظاہر ہوں گے اور قتل و غارت گیری کثرت سے ہونے لگے گی. یہ سب چیزوں کو روکنے کے لیے علماء کی موجودگی ضروری ہے. علم ہوگا، علماء سے علم حاصل کیا جائے گا، جہالت ختم ہوگی، لوگوں کو واقفیت ہوگی، لوگ دین سمجھیں گے، لوگ کتاب و سنت کو سمجھیں گے اور اس پر عمل کریں گے. جب علماء ہی ختم، جو کتاب کو سمجھانے والے، حدیثوں کو سمجھانے والے، تو پھر ہر کوئی اپنی اپنی بات کرے گا، جہالت کا بازار گرم ہوگا اور اس کے بعد پھر فتنے بھی ہوں گے جو جہالت کی وجہ سے ہوتے ہیں، پھر قتل و غارت بھی گیری بھی ہوگی. یہ سب مسائل پیدا ہوں گے. اسی طریقے سے محترم سامعین، اس بات کو اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں، ہم سب کو علم کی ضرورت ہے. ہم علم کے بغیر زندگی ہماری صحیح نہیں ہو سکتی ہے. یہ بات یاد رکھنا. آدمی علم کا محتاج ہے کھانے پانی سے بھی بڑھ کر. سلف صالحین کہتے ہیں، سلف صالحین کا یہ قول ہے کہ ہمیں علماء کی ضرورت ہے، ان سے علم کی ضرورت ہے کھانے پینے سانس لینے سے بھی بڑھ کر. کیوں؟ کھانا پینا سانس لینا، اس سے بڑھ کر ہمیں علماء کی ضرورت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم سانس بند کر لیں گے، ناک بند، منہ بند، کھانا بند، پانی بند، کیا ہوگا بتائیے؟ سانس بند، کھانا بند، پانی بند، کیا ہوگا؟ نہیں معلوم کیا ہوگا؟ مر جاتے. ویسے بھی مرتے. موت
آنی ہے, کھانا پانی سانس بند, موت آ جائے گی. علم نہیں حاصل کریں گے تو جہنم میں جائیں گے. جی علم نہیں ہوگا تو عمل غلط ہوگا. عمل کریں گے بغیر علم کے, شرک کو توحید سمجھیں گے, بدعت کو سنت سمجھیں گے, خوارج کو خلفاء والے سمجھیں گے. خوارج کو کیا سمجھیں گے؟ یہ لوگ زمین میں خلافت لانے والے لوگ ہیں. اچھے برے کی تمیز ختم ہو جائے گی نا, باطل کو حق, حق کو باطل. اب چلتے رہیں گے, شرک کرتا رہتا, میں اللہ کو خوش کر رہا ہوں, اللہ میرا خوش ہو رہا ہے, سجدوں پہ سجدے بزرگوں کو ہو رہے ہیں. شرک کرتا رہے گا, بدعت کرتا رہے گا, خرافات میں پڑتا رہے گا, یہ سمجھ کر کہ میں پورے دین پر چل رہا ہوں. اصل دین ہمارے پاس ہی ہے. چلتے 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 موت بھی آ جائے گی, شرک پر, بدعت پر, خرافات پر. کہاں جائے گا؟ علم کے بغیر جنت نہیں مل سکتی ہے. اسی لیے فرمایا کہ علم حاصل کرنے کے لیے جو نکلتے ہیں ان کے لیے جنت کی راہ آسان کر دی جاتی ہے. جہالت سے انسان جہنم میں جاتا ہے. خوارج کیوں بنے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بیان فرمایا خوارج کے بارے میں؟ قرآن پڑھنے والے تم سے زیادہ قرآن پڑھیں گے. اے صحابہ, تم اپنی قرات کو ان کی قرات کے سامنے کم کریں. نماز پڑھیں گے, یہ قرآن پڑھنا عمل ہے یا نہیں ہے؟ نماز پڑھنا عمل ہے یا نہیں ہے؟ نماز پڑھیں گے, تم اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے سامنے کمتر جانو گے. ارے یہ ہم سے اچھی نماز پڑھے. دین سے کیسے نکلیں گے؟ دیکھیے, نماز پڑھ رہے ہیں, قرآن پڑھ رہے ہیں نا, دین سے کیسے نکلیں گے؟ جیسے تیر شکار کو مار کر نکل جاتا ہے, تیر شکار کو مار کر آگے نکل جاتا ہے. یا ایک دوسری تفسیر بھی بتائی گئی ہے کہ تیر کمان سے نکل جاتا ہے. تو جہالت ہے, اللہ قبول نہیں کرے گا عمل. آپ جانتے ہیں کہ شرک سے کیا گیا عمل قبول ہوگا؟ اگر عمل سنت کے خلاف ہوگا قبول ہوگا؟ نہیں ہوگا. تو علم نہیں حاصل کرنے سے جہنم میں جائے گا آدمی. جہنم سے بچنے کے لیے جنت کی چابی کیا ہے؟ لا الہ, جانتے ہیں نا مفتاح الجنہ کیا ہے؟ جنت کی کنجی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. کسی صحابی سے سوال کیا گیا کہ ایسی بات نہیں ہے کہ جنت کی چابی لا الہ الا اللہ ہے, ہم سب کلمہ پڑھنے والے, اب علم کی کیا ضرورت ہے؟ تو انہوں نے سمجھایا, چابی بغیر دانت کے لاؤ گے تو دروازہ کھلے گا. چابی کے دانت ہوتے ہیں معلوم نا, کٹ کے بغیر خالی لوہے کا ٹکڑا چابی بول کے دے کے دروازے میں ڈالیں گے, کھلے گا دروازہ؟ سمجھایا اسے صحابہ نے. تو اس کے تقاضے ہیں. لا الہ الا اللہ پڑھنا ٹھیک ہے, وہ تو جنت کی چابی ہے, لیکن اس کے تقاضے, اس کے شروط ہیں, اس کی کنڈیشنز ہیں, جس کا یہ علم ہے. علم حاصل کرنے سے معلوم ہوگا کہ نفی کیا ہے, اس بات کیا ہے. میں لا الہ کہہ کر کس چیز کی نفی کر رہا ہوں, الا اللہ کہہ کر کس چیز کا اس بات کر رہا ہوں, اس کا تقاضا کیا ہے, یہ پڑھنے سے کیا ہوتا ہے, اس کی شرطیں کیا ہیں, جو 7 اہل علم نے قرآن و حدیث کی روشنی میں ذکر کی ہیں, جو شروط لا الہ الا اللہ ہے. تو علم حاصل کرنا کھانے پینے سانس سے زیادہ ضروری ہے. اسی لیے یحییٰ ابن معاذ رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں, العلماء ارحم للامت من آبائهم وامہاتهم فانہم یحفظونہم من نار الدنیا وان العلماء یحفظونہم من نار الاخرہ. یحییٰ ابن معاذ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, علماء امت پر, غور سے سن رہے ہیں نا سب لوگ, علماء امت پر ان کے والدین سے زیادہ رحم کرتے ہیں. عجیب, یہ کیسے بھائی؟ ایک بات کامن ہے لوگوں میں, کیا؟ سب سے زیادہ ماں مہربان ہوتی, امی سے زیادہ کوئی بھی خیال نہیں کرتا, سب سے زیادہ مہربان اماں ہوتی. یحییٰ ابن معاذ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں, امی سے بڑھ کے بھی کوئی ہیں جو آپ پر بہت رحم کرتے ہیں. امی سے بڑھ کے کون ہے بھائی؟ امی ہے, ٹھیک ہے, امی کی فضیلت ہے, امی مہربان ہے, کتنا خیال کرتے ہیں امی. بچپن سے چھوٹے تھے ہم جب خیال کیے, پھر بڑے ہوئے, شادی کے بعد بھی خیال کیے, کھا رہا نہیں کھا رہا, اچھا اللہ کھا رہا نہیں بیٹا ٹائم پہ, خیریت سے تو ہے, دادی بن گئے, میرے بچے ہو گئے, بچوں کی میری شادیاں بھی ہو گئے, امی پوچھ رہی ہیں بیٹے خیریت سے تو ہے. لا الہ الا اللہ, کیا چیز ہے رے ماں؟ خیر موضوع ماں کا نہیں ہے, ماں کا موضوع ہوگا تو پھر میں بتاؤں گا کہ ماں کیا چیز ہے. موضوع ماں کا نہیں ہے نا, علماء کا ہے نا, تو علماء کو بتانا ہے. یحییٰ ابن معاذ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, امی ابا سے زیادہ علماء رحم کرتے ہیں. وہ کیسے؟
امی ابا دنیا کی تکلیفوں سے آپ کو بچاتے ہیں رحم کرتے ہوئے، علماء جہنم کی تکلیف آخرت کی تکلیفوں سے آپ کو بچاتے ہیں. اللہ ہوئے کہ نہیں ہوئے بڑے؟ رحم و کرم ان کا ہم پر ان سے زیادہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو جب ماں کا خیال ماں کے قریب، ابا کا خیال ابا کے قریب، تو عالموں کا کیوں خیال نہیں؟ پھر علماء سے دوری کیوں؟ محترم سامعین، اس کے بعد ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ایک مثال میں نوٹ کر کے لایا تھا. علماء ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ، علم زیادہ ہے نا ان کا حدیث کا. سب سے زیادہ حدیثیں کس سے روایت ہے؟ کیوں؟ قریب تھے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہ اپنے بارے میں بیان فرماتے ہیں کہ میں 3 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا. کتنے سال؟ 3 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے. کتنی حدیثیں روایت ہے؟ ہزاروں کی تعداد میں. بار بار ابو ہریرہ، سب کو نام معلوم ہے. بعض لوگ نام بھی رکھتے بچے، حالانکہ ان کا نام ابو ہریرہ نہیں تھا، عبد الرحمن ابن صخر الدوسی تھا، لیکن کنیت ابو ہریرہ تھی. لوگ اتنا مشہور ہے ماشاءاللہ، مطلب علم کے ساتھ مشہور ہیں وہ. اور وہ جب مشہور ہوئے اس وقت میڈیا نہیں تھا، الیکٹرانک. کہیں بولیں گے نہیں انہوں بھی مشہور ہے نا، پھر الیکٹرانک میڈیا مشہور نہیں کرا ان کو، علماء مشہور کیے. اللہ نے شہرت دی ان کو، اللہ نے شہرت دی، اللہ نے دلوں میں محبت ڈالی. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کیوں؟ 3 سال میں اتنا حدیث کا ذخیرہ. اللہ اکبر. یہ علماء کی صحبت کا علم. انہوں نے حدیثیں قرآن کی آیت نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں سنی. اسی لیے یہ ضروری ہے کہ ہم علماء کی صحبت میں رہیں تاکہ صحیح علم، اصل علم، بنیادی علم، صحیح فہم، صحیح منہج، صحیح عقیدہ، صحیح سنتیں ہمیں ملے، ورنہ ہم پچھتائیں گے اور بہت زیادہ نقصان ہوگا. علماء کی صحبت کے کچھ فوائد آپ کی خدمت میں رکھوں میں، یا اس سے پہلے دوری کے نتائج کو بتاؤں؟ نہیں، پہلے مناسب ہے کہ علماء کی صحبت کے بہت سارے فائدے ہوتے ہیں. علم علماء سے ملے گا. سب سے بڑا فائدہ علماء کی صحبت کا کیا ہے کہ آپ کو علم ملے گا. اصل کیا ملے گا؟ پیورٹی. کیا بولتے ہیں؟ پیور، اصل علم. قرآن کو صحیح سمجھیں گے، حدیثوں کو صحیح سمجھیں گے، دین کی معرفت حاصل ہوگی اگر ہم علماء کی صحبت میں رہیں گے. ایک سب سے بڑا فائدہ. اپنی جہالت ہم دور کر پائیں گے اگر ہم علماء کی صحبت میں رہیں گے. دوسرا بڑا فائدہ، شخصیتیں ابھرتی ہیں. صرف سمجھنے کے لیے انگلش میں بول رہا ہوں میں، کیونکہ شخصیتیں کیا مطلب؟ انگلش میں اس کو بولیں گے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ. پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہوتا ہے یا ہوتی ہے اگر ہم علماء کی صحبت میں رہیں گے. بڑی بڑی شخصیتیں ایسی نہیں ہوئی ہیں، علماء کی صحبت کا اثر ہے. اللہ اکبر. اس کو سمجھنے کے لیے ایک مثال دوں میں آپ کو. میرے خیال سے آپ میں سے ہر شخص امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو جانتے ہیں. ہے کوئی جو ہاتھ اٹھائے نہیں معلوم بھائی کون ہے امام بخاری؟ میں سنا ہی نہیں نام. بچہ جانتا ہے. دنیا جانتی ہے کس کو؟ امام محمد ابن اسماعیل امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ. کون تھے بھائی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ؟ بہت بڑے محدث، امیر المؤمنین فی الحدیث، یہ لقب ان کو ملا. اور علماء نے یہ کہا، دیکھو علماء نے ان کے بارے میں یہ کہا، آسمان کے نیچے زمین کے اوپر اللہ کی کتاب قرآن مجید کے بعد اگر کوئی صحیح کتاب ہے وہ ہے صحیح بخاری. صحیح ہے نا؟ کتنا شرف ملا، کیا مقام ملا. کیوں ملا؟ علم کی وجہ سے. اب امام بخاری کیسے بنے؟ سنیے. علماء کی صحبت کی وجہ سے. کہتے ہیں کنت عند اسحاق ابن راہوی رحمۃ اللہ علیہ، میں ایک مرتبہ اپنے استاد اسحاق بن راہوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تھا، درس دے رہے تھے. وہ علماء کی صحبت، وہ اسحاق ابن راہوی رحمۃ اللہ علیہ کے درس میں تھے، دوسرے بھی تھے. کہتے ہیں انہوں نے یہ کہا لو جمعتم کتابا مختصرا فی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم، شاگرد تھے بیٹھے ہوئے، کہا کہ اگر تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں پر مشتمل کوئی مختصر صحیح کتاب جمع کرو تو اچھا ہے. یہ بات کہتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، فوقع ذلك فی قلبی فالفت الصحیح، یہ میرے استاد کی بات میرے دل میں بیٹھ گئی اور میں نے صحیح بخاری لکھ ڈالی. سمجھ میں ہی بات؟ ایک سینٹنس استاد کا امام بخاری کو اللہ کے فضل کے بعد امام بخاری بنا دیا، صحیح بخاری لکھ دیے.
کیوں؟ استاد نے، عالم نے، ان کے استاد جو عالم تھے اسحاق رحمۃ اللہ، انہوں نے یہ کہا کہ اگر تم، امام بخاری کے علاوہ دوسرے بھی تھے، کیا کہا؟ اگر تم صحیح حدیثوں پر مشتمل کوئی مختصر کتاب جمع کرو، صحیح حدیثوں کو جمع کر کے کوئی ایک کتاب لکھ دو تو اچھا رہے گا. مشورہ دی. یہ بات دل میں بیٹھ گئی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے، اور انہوں نے صحیح بخاری لکھ ڈالی. میرے بھائی، یہ اس بات کی دلیل ہے علماء کی صحبت کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جس سے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ، شخصیتیں ابھرتی ہیں بڑی بڑی. اسی طریقے سے امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے مشہور شاگرد، جن کی کئی کتابیں ہیں حدیث میں، تاریخ میں. کس کی؟ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ. کہتے ہیں ایک مرتبہ میں استاد کے ساتھ تھا، میرے استاد نے یہ بات کہی، خطک یشبہ خط المحدثین، تمہاری رائٹنگ محدثوں کی رائٹنگ کے جیسی ہے. کیا بولا؟ تمہاری رائٹنگ ہوتی نا ہر ایک کے لیے. تو استاد نے میری رائٹنگ کو دیکھ کر کہا، تمہاری رائٹنگ محدثوں کی رائٹنگ کے جیسی ہے. یہ بات میرے دل میں بیٹھ گئی، کتابیں لکھ دی. ایک دو نہیں، کئی کتابیں لکھی جس سے امت آج پیدا ہو رہی ہے، اہل علم سے مستفید ہو رہے ہیں. سبحان اللہ. علماء کی صحبت سے شخصیتیں ابھرتی ہیں، اس کی یہ مثال ہے. اسی طریقے سے علماء کی صحبت سے تربیت ہوتی ہے، نفس کا تزکیہ ہوتا ہے، اپنے آپ کو انسان ٹھیک کرتا ہے اگر صحبت اختیار کرے علماء کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا فرمایا؟ لقد من اللہ، میں نے آیت پڑھی شروع میں، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ہمارے پاس نبی بنا کر بھیجا. یہ اللہ کا فضل ہوا ہم لوگوں پر، یہ اللہ کا احسان ہے، جو آیتیں پڑھ کر تلاوت کرتے ہیں اور ہماری تزکیہ کرتے ہیں. ہمارا تزکیہ، تربیت، نفس کو پاک کرنا. تزکیہ کا مطلب نفس کو پاک کرنا غلط چیزوں سے، برائیوں سے. یہ علماء کی صحبت کا اثر ہے جو اس حدیث سے، اس آیت کریمہ سے معلوم ہوتا ہے. اور اس کی مثال کے لیے ایک واقعہ، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، جانتے ہیں بہت بڑے عالم دین، حدیث کی ایک بہت بڑی کتاب انہوں نے لکھی، جس کتاب کا نام کیا ہے؟ مسند امام احمد. 40,000 سے زیادہ حدیث، تقریباً 40,000 حدیث سے اس میں موجود. مسند کتاب کا نام مسند امام احمد، مسند احمد شارٹ میں مسند احمد کہتے ہیں اس کو. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے بہت بڑے عالم. تزکیہ کیسے ہوتا ہے علماء کی صحبت میں؟ دیکھیے، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے درس میں 5,000 لوگ بیٹھتے تھے. کتنے؟ 5,000. ان میں شاگرد کتنے تھے؟ کیا سارے شاگرد تھے؟ نہیں، 500 جو اسٹوڈنٹس تھے، ان کے شاگرد تھے جو علم حاصل کرتے تھے ان سے ریگولر. وہ لوگ کون تھے؟ کتنے تھے وہ لوگ؟ 500. باقی کیا؟ باقی کے 4,500 لوگ تزکیے کے لیے، تربیت کے لیے، ادب سیکھنے کے لیے امام احمد سے، اخلاق سیکھنے کے لیے حاضر ہوتے تھے درس. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے درس میں. یہ بہت بڑی مثال ہے اس بات کی کہ کیسے علماء کی صحبت سے تزکیہ ملتا ہے انسان. اور ایک مثال آپ کی خدمت میں پیش کروں. جب علماء کی صحبت ہوگی، علماء کی محفل میں ہوں گے، علماء کے دروس میں ہوں گے، ویسے ہی اپنے آپ کو ڈھالنے کی انسان کوشش کرے گا، ویسے ہی انسان اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کرے گا. سنیے، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے جیسے تھے، ادب میں، اخلاق میں، اٹھنے بیٹھنے میں. امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کس کے جیسے تھے؟ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے جیسے تھے. اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ امام اپنے استاد امام وکیع رحمۃ اللہ علیہ کے جیسے تھے. امام وکیع رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد امام سفیان رحمۃ اللہ علیہ کے جیسے تھے. امام سفیان رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد امام منصور رحمۃ اللہ علیہ کے جیسے تھے. امام منصور رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد امام ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کے جیسے تھے. امام ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد علقمہ رحمۃ اللہ علیہ کے جیسے تھے. علقمہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جیسے تھے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے استاد ہم سب کے پیغمبر محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے تھے، ادب میں، اخلاق میں، سلوک میں، طریقے میں. یہ ہے اثر علماء کی صحبت کا، یہ ہے فائدہ علماء کی صحبت کا. بھائی، آخری نقطہ جو بہت اہم ہے
وہ ہے اگر ہم علماء کی صحبت اختیار نہیں کریں گے، اگر ہم کتابوں سے، گوگل سے، نیٹ سے علم حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، نہیں علماء بکے ہوئے ہیں، پیسے لے کے بولتے، جتنے ڈالو اتنے بولتے، اس قسم کی باتیں کریں گے، تہمتیں لگائیں گے، نعوذ باللہ. یہ بہت خطرناک بات ہے، یاد رکھنا. کسی ایک آدمی کی برائی ہے یا نہیں؟ کسی ایک آدمی کو، میں ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں، مجھے میں علماء کی بات کر رہا ہوں، یاد رکھنا. میں طالب علم، اسٹوڈنٹ ہوں چھوٹا سا. علماء ہے، قدر کیجیے، احترام کیجیے. کیوں؟ علماء کا احترام ان کے علم کا ہے. علم، ان کے پاس علم کیا ہے؟ قرآن اور حدیث. کیا قرآن کا احترام ہے ہمارے پاس؟ ہے. حدیث کا احترام ہے. تو علماء کا احترام. علماء جن کی داڑیاں سفید ہو چکے، سبحان اللہ، جنہوں نے دین کی خدمت کی ہے، خدمت کر رہے ہیں، اللہ اکبر. علماء، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں، ہم میں سے نہیں ہے وہ انسان جو بڑوں کا ادب نہ کرے، چھوٹوں پر رحم نہ کرے، اور ہمارے عالم کی قدر نہ کرے. عالم، رسول اللہ علیہ وسلم کے عالم، عالمینا کیا کہتے ہیں؟ ہمارے عالم کی نسبت کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم کی اپنی طرف. وہ ہم میں سے نہیں ہے جو بڑوں کا ادب نہ کرے، چھوٹوں پر رحم نہ کرے، اور ہمارے عالم کی. ہمارے عالم کہہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے عالم نہیں. ہمارے عالم کی قدر نہ کرے، ہم میں سے نہیں ہے وہ شخص. اللہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اللہ کہہ رہا ہے، قرآن ہے بھائی، قرآن کی آیت ہے، مذاق ہے. اللہ سربلندی عطا کرتا ہے ایمان والوں کو. والذین اوتوا العلم درجات، جن کو علم دیا گیا ان کے درجے ہیں. اللہ. عبداللہ بن عباس کے گھر ایک مرتبہ، تقریباً عبداللہ بن عباس سے، اگر میں نہیں بھول رہا ہوں، ایک حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے، کسی مسئلے کا علم حاصل کرنے کے لیے بڑی دور سے سفر کر کے آئے. پہنچے، ظہر کے بعد کا وقت تھا، دستک نہیں دی، نوک نہیں کیا، آرام میں خلل نہ، بیٹھے رہے کئی گھنٹے. جب عصر کی نماز کے لیے باہر تشریف لائے تو دیکھا تو بیٹھے ہوئے. کہا کہ میں علم لینے کے لیے آیا ہوں، میں حدیث سیکھنے کے لیے آپ کے پاس. کہا تو کب آئے بھائی؟ کہا میں اتنی دیر پہلے آیا. تو جگہ کیوں نہیں دیا، اٹھا کیوں نہیں دیا؟ کہا نہیں، میں آپ کے آرام میں خلل نہیں واقع کرنا چاہتا تھا. علماء، اب یہ تو خیر بڑا موضوع ہے، کیا بتاؤں. بعض کہتے ہیں، شاگرد کہتے ہیں، بعض، ہم کون سے امام یاد نہیں آ رہا مجھے بھی، کسی استاد عالم کے درس میں بیٹھتے تھے، تو ظاہر بات ہے کتاب کا درس ہوتا تھا تو بیٹھتے تھے، تو کتاب کا ورق جو ہے آہستہ پلٹاتے تھے، پیج پلٹاتے نا ایسا، تو آواز سے ان کو کوئی ڈسٹرب نہ ہو، کیونکہ وہ پڑھانے بیٹھے ہیں، علم دے رہے ہیں، تو پیپر ایسے پلٹائیں گے زور سے تو اس کی آواز سے تھوڑا سا ان کا ذہن ہٹ نہ جائے. اتنا خیال کیا استادوں کا. اللہ، علماء کی قدر کیجئے بھائی. علماء جو کتاب و سنت کی روشنی میں صحیح چیزیں بتاتے ہیں، کم ہیں، زیادہ نہیں ہیں. وہ جائیں گے، ان کے ساتھ علم بھی چلا جائے گا، پھر جہالت ہوگی. کون بتائے گا ہمیں قرآن؟ کون بتائے گا ہمیں دین؟ کون سیدھا راستہ ہمیں دکھائے گا؟ اور ایک عام آدمی کی برائی ہے. کسی ایک عام آدمی کے اپنے کسی مسلمان بھائی بہنے کے بارے میں غلط سوچنا ہے، حرام ہے یا نہیں ہے؟ بدگمانی حرام ہے. کسی بھی مسلمان بھائی اور بہن کے بارے میں غلط مت سوچو. بلکہ حدیث میں یہاں تک ہے، اگر کسی مسلمان بھائی یا بہن کی منہ سے کوئی جملہ سنو، اگر اس کے دو مطلب ہو سکتے، اچھا مطلب بھی برا مطلب بھی، اچھا لو. اگر اچھا تمہیں نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو تم یہ کہہ دو، جیسے کہ سلف نے کہا، مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا ہے مطلب کیا ہے اچھا، ہو سکتا کوئی اچھا مطلب ہوگا ان کا جو مجھے نہیں معلوم. بدگمانی حرام ہے. بدگمانی سے غیبت ہوتی ہے. غیبت کے بعد تجسس، کیا ہے؟ نہیں، اس سے پہلے بدگمانی سے تجسس. اللہ نے قرآن میں روکا ہے ان چیزوں سے، قرآن میں روکا ہے. بدگمانی، کسی کے بارے میں غلط سوچنا، بدگمانی ہوگی، تجسس ہوگا. کیا کر رہے، کہاں جا رہے، اٹھیں گے ذرا دیکھیں، چیک کرنا. تجسس حرام ہے. ولا تجسسوا، تجسس ہوگا. ولا یغتب بعضکم بعضا، غیبت ہوگی. اس کے بعد ایک کے بعد ایک چیزیں جنم لیتی ہیں. پہلے برا سوچے، پھر پیچھے گئے، پھر دیکھے برائی، آئے لوگوں میں پھیلا دیا. اللہ نے بدگمانی سے روکا، کیونکہ اس سے وہ چیز، اس سے وہ چیز لازم آتی ہے. تو ایک مسلمان کے بارے میں بدگمان حرام ہے. علماء ہے، ان کے بارے میں غلط سوچنا، اہل علم کے بارے میں غلط سوچنا، اللہ اکبر، بہت بڑا مسئلہ ہے. اہل علم سے دوری بہت بڑا مسئلہ ہے.
اہل علم سے دوری سے سب سے خطرناک مسئلہ عقیدے کی خرابی پیدا ہوتی ہے. اگر ہم علماء سے دور ہوں گے، صحیح عقیدہ ہمارے پاس نہیں ہوگا. جیسے علماء سے دور ہونے کی وجہ سے خوارج پیدا ہوئے، جہمیہ پیدا ہوئے، معتزلہ پیدا ہوئے، قدریہ، مرجیہ جیسے خطرناک فرقے دنیا میں جنم لیے. کسی نے تقدیر کا انکار کیا، کسی نے اعمال کو ایمان سے خارج کر دیا. یہ کیوں ہوئے؟ اس لیے کہ علماء اہل علم سے دور ہونے کا نتیجہ تھا. میں نے شروع میں آپ کو بتایا عراق میں خوارج حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک جماعت کی شکل میں نمودار ہوئے. پہلے جماعت کی شکل نہیں تھی خوارج کی، ایک جماعت کی شکل میں وہ لوگ آئے. کس کے زمانے میں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو ہے جماعت کی شکل میں وہ آئے. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور میں صحابہ موجود ہیں، بڑے بڑے صحابہ، عمرو بن عاص، عبداللہ بن عباس جیسے مفسر قرآن، بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں. ان لوگوں نے دوری اختیار کی. خوارج ان کی صحبت میں نہیں رہے، صحابہ کے قریب نہیں رہے، صحابہ سے کتاب اللہ کو نہیں سمجھا، صحابہ سے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں سمجھا، دور رہے، خوارج بن گئے. جو صحبت میں رہے تابعین بن گئے. تو دوری کا یہ انجام ہے کہ عقیدے بگڑ جائیں گے، عقیدے خراب ہو جائیں گے اگر ہم نے علماء سے دوری اختیار کی. اسی لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اہل علم کی صحبت میں رہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوارج کے متعلق جو پہچان بیان کی اس میں کیا ہے؟ حدثاء الاسنان، یہ کم عمر لوگ ہوں گے. خوارج کی نشانی کم عمر لوگ. سفہاء الاحلام، سنجیدگی نہیں، بے صبری کا محاورہ، جذبے، خالی جوش، جذبے، سنجیدگی نہیں ہوگی. تو دیکھیں کم عمر، خوارج کم عمر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوارج کی پہچان کیا ہے؟ کم عمر. عمر کم ہو تو علم نہیں ہوتا، علم کی پختگی عمر سے حاصل ہوتی ہے. آدمی بچہ ہے تو وہ چھوٹے چھوٹے مسئلے سیکھے گا، علماء کی صحبت میں رہے تو آہستہ آہستہ عمر بڑھے گی، علم حاصل کرے گا اپنی عمر میں تو وہ اس کا علم بڑھے گا. تو یہ خوارج کیوں کم، حدثاء الاسنان کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس علم کی پختگی نہیں ہے. ایک دو مسئلے سے زیادہ معلوم ہے بس. اس عمر میں کم عمر لوگ ہوں گے، علم نہیں، پختگی نہیں علم کی، جس کی وجہ سے وہ خوارج بن گئے. تو علماء سے دوری انسان کے عقیدے برباد کر دے گی، انسان کا منہج تباہ کر دے گی، انسان کو سنت سے، صحیح دین سے دور کر دے گی. اسی طریقے سے انکار سنت جیسے بڑے بڑے مسائل، فتنے جنم لیں گے جب علماء سے دوری اختیار کی جائے گی. اس بات کو اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں. حدیثوں کا انکار ایک بہت بڑا فتنہ ہے، معلوم ہے نا آپ کو. حدیث کا انکار کس کا انکار ہے؟ قرآن کا انکار ہے. حدیث کا انکار قرآن کا انکار ہے. کیونکہ کس نے کہا کہ یہ کتاب اللہ کی کتاب ہے؟ بھائی کس نے کہا کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا وہ تو حدیثیں ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا وہی تو حدیثیں ہیں. انکار حدیث انکار قرآن ہے. علماء سے دوری کی وجہ سے یہ فتنہ آیا. آپ چیک کیجئے، بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے مطلب دنیا میں جو بڑے بڑے سمجھے جاتے تھے، عقل کو بنیاد بنا کر علماء سے، علم سے دور ہو کر حدیثوں کا، سنتوں کا ان لوگوں نے انکار کر دیا. آپ دیکھیں گے تو اس میں ریٹائرڈ ہوئے بہت سارے لوگ ملیں گے آپ کو. بڑی بڑی پوسٹوں پر جو لوگ تھے، چیک کیجئے انکار حدیث کن لوگوں نے کیا. تھوڑا اس سبجیکٹ کو چیک کیجئے آپ، بھائی حدیث کا انکار کن لوگوں نے کیا. تو آپ کو وہ پرسنالٹیز، وہ شخصیات نظر آئیں گی جو دنیا میں بڑی بڑی پوسٹوں پر تھے. اس کے بعد ریٹائرمنٹ ہو گیا. کیا ہوا؟ ریٹائرمنٹ، فارغ ہو گئے بھائی، اب پینشن آنے لگی یا ریٹائرمنٹ ہو گیا ان کا اپنی پوسٹ سے. اب کیا کرنا؟ خالی ہے، خالی بیٹھے ہوئے ہیں. اب تو ریٹائرمنٹ ہو گیا، کیا کرنا؟ پڑھنا. قرآن کو پڑھے، پڑھ گئے، اچھا حدیث کو دیکھیں، ارے یہ حدیث یہ آیت سے ٹکرا رہی. فارغ ہے نا، بیٹھے ہوئے، علم سے دور، علماء سے دور. بولا نہیں، حدیث کا انکار. آپ نام چیک کر سکتے ہیں ان لوگوں کی. حدیث کا انکار کن لوگوں نے کیا ہے؟ علماء سے دوری کا یہ انجام، علم سے دوری. ریٹائرمنٹ کے بعد بڑے بڑے لوگوں نے کیا کیا؟ بیٹھ کر عقل سے سوچنے لگے. حدیث پر یہ آئے سے عذاب قبر یہاں ایک مرتبہ ہے، کیا کہا قبر میں عذاب کیسا ہوتا ہے؟ جہنم میں ایک مرتبہ ہے، ایک مرتبہ عذاب دیں گے، ایک مرتبہ عذاب چکائیں گے. آیت میں لکھا، یہ حدیث میں ایسا ہے؟ نہیں، حدیث غلط ہے. ہوں گی وہ بخاری میں، امام بخاری میں انسان غلطی ہو گئی ہوں گی، ان سے لکھ دیے ہوں گے.
عقل کو دلیل بنا کر حدیثوں کا انکار کیا فارغ بیٹھ کر، نعوذ باللہ من ذالک۔ اسی طریقے سے محترم سامعین، علماء سے دوری کا ایک انجام یہ ہوتا ہے کہ دل سخت ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ثم قست قلوبهم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة۔ جب علم کے ماحول سے لوگ دور رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں بیان فرمایا ان لوگوں کے دل اس کے بعد سخت ہو گئے، پتھر کے جیسے ہو گئے یا اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ قسوۃ القلب، دلوں کی سختی، یہ بیماری ہے جو آتی ہے علماء سے دور ہونے کی وجہ سے۔ اگر علماء کی صحبت میں رہیں گے، قال اللہ قال رسول سنتے رہیں گے، دلوں میں نرمی ہوگی، اللہ کا کلام سن کر، اللہ کی مراد سمجھ کر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو سن کر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد کو سمجھ کر دلوں میں نرمی پیدا ہوگی۔ اسی طریقے سے ایک خطرناک قسم کا نقصان اہل علم علماء سے دور ہونے کا یہ ہے کہ انسان شرک اور بدعات کا شکار ہو جاتا ہے۔ جی پکی بات ہے۔ آپ دیکھیے شرک کے بارے میں جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں، جتنی تقاریر ہیں، علماء جو اس کے اسباب، ریزنز، بھائی شرک کیوں آیا، انسان شرک کیوں کر رہا ہے یا انسان بدعتیں کیوں کر رہا ہے، اس کے جو ریزنز یا اسباب اور وجوہات پر گفتگو ہوتی ہے، پہلا بڑا سبب، بڑا ریزن لکھتے ہیں الجہل بالدین، دین سے واقف نہیں ہے۔ صحیح ہے یا نہیں؟ جہالت ایک بڑی وجہ ہے جس بڑی وجہ کی وجہ سے شرک آیا، جس کی وجہ سے شرک آیا، ایک بڑا سبب ہے وہ۔ تو علماء سے دور ہوں گے توحید کیسے معلوم ہوگی؟ شرک کو توحید سمجھے گا، علماء سے دور ہوگا تو بدعت سمجھے گا، بدعت کو سنت سمجھے گا، اچھا کام ثواب کا کام سمجھ کے کرے گا۔ اللہ میرا خوش ہو رہا ہے، میرا رب مجھ سے راضی ہو رہا ہے، مجھے خوب اجر اور ثواب مل رہا ہے۔ تو جتنا شرک اور بدعت دنیا میں پھیل رہا ہے، علماء سے دور ہونے کا انجام۔ اگر علماء کے قریب ہوتے اور لا الہ الا اللہ کو سمجھتے تو کبھی شرک نہ کرتے۔ اگر علماء کی صحبت میں رہتے اور ان سے ما آتاکم الرسول فخذوا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول سمجھتے، کبھی بدعت نہیں کرتے، نہیں سمجھے، دور رہے، جس کی وجہ سے یہ چیز سامنے آئی کہ لوگ شرک جیسے خطرناک عمل کا شکار ہو گئے اور بدعت جیسے خطرناک چیزوں کا شکار ہو گئے۔ ایک آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر علم کے، جہالت سے اللہ کے بارے میں بولنے کو شرک سے بھی بڑا گناہ قرار دیا ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والاثم الى آخر الآیہ، لمبی آیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہیں نہ بتاؤں اس چیز کے بارے میں جو تمہارے رب نے تم پر حرام کیا ہے، فحش کو حرام کیا ہے اور برائیوں کو جو ظاہر ہے، جو چھپے ہوئے ہیں، گناہوں کو، ظلم کو، ایک کے بعد ایک چیز کا ذکر کیا گیا اور آخر میں اور شرک ذکر کیا گیا کہ تم بغیر دلیل کے عمل کرو، یعنی شرک کرو اللہ کے ساتھ جس کی کوئی دلیل اللہ نے نہیں اتاری ہے، وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور بغیر علم کے اللہ کے بارے میں بات کرو کہ اللہ نے یہ کہا ہے حالانکہ تمہیں اس کا علم نہیں ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ سے بیان فرمایا، اس آیت کریمہ میں اللہ نے شرک سے بڑا گناہ قرار دیا کس کو؟ بغیر علم کے اللہ کے بارے میں کچھ بولنا۔ تو یہ جہالت کا نقصان ہوتا ہے۔ علماء سے دور ہوں گے تو دین کے بارے میں ایسی بات کہہ دیں گے جس کا ہمیں علم ہی نہیں ہے اور بڑے بڑے گناہ ہو جائیں گے، خطرناک قسم کے گناہ ہو جائیں گے۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں کیا بیان فرمایا، آدمی اپنی زبان سے اللہ کو ناراض کرنے والی ایک ایسی بات کہہ دیتا ہے لا یلقی لہا بالا، اس کو پرواہ بھی نہیں ہوتی ہے، اس کو خیال بھی نہیں جاتا ہے کہ میں نے کیا کہہ دیا، اللہ تعالیٰ اس کی اس بات کی وجہ سے جہنم میں اس کو پھینک دیتا ہے، ایک بات جہنم میں لے جائے گی۔ آدمی بات صحیح کرے، آدمی اپنی گفتگو، اپنے قول کو غلط چیز سے بچائے، اس کے لیے علم ہونا ضروری ہے۔ علم نہیں تو آدمی کچھ بھی بولے گا، جوش میں جذبے میں کچھ بھی بول دے گا، اس کی وجہ سے اللہ ناراض ہو جائے گا، جہنم میں پھینک دے گا۔ تو قول اور عمل کی درستگی علم سے ہے اور علم علماء سے حاصل کیا جائے گا جو بتا دیا گیا۔ تو علماء کی صحبت میں رہیں گے تو اقوال بھی صحیح ہوں گے، فتوے نہیں دیں گے تم کافر تم مشرک، جو فتوے ہیں نا انہیں پکا کافر ہے، آپ کا گھر کہاں ہے؟ ارے وہ کافر عبداللہ ہے نا، اس کے سامنے گھر ہے میرا، کافر عبداللہ۔ ارے وہ مشرک رہے نہیں، وہ مشرک خالد، اس کے سامنے رہا تمہیں مشرک خالد مشرک کیسے بھائی؟ ارے پکا مشرک ہے،
ہمارے محلے کا بڑا مشرک، شاید سٹی کا بڑا مشرک ہے. یہ کیسے بول دیے؟ علماء سے دور ہونے کا انجام. سمجھ میں یہ بات؟ ان کے پیچھے ان کی نماز نہیں ہوتی، ان کے پیچھے ان کی نماز نہیں ہوتی، علماء سے دور ہونے کا نتیجہ. اور آیت پڑھو مولانا، حدیث پڑھو، حدیث میں نہیں ہے کالے جھنڈے، کالے جھنڈے حدیث میں نہیں ہے یہ چیز. دیکھیے پڑھیے مولانا آیت پڑھو. ارے مولانا آیت پڑھنا، حدیث پڑھنا تمہارے سامنے مولانا. اچھا وہ ذرا مسئلہ پڑھیا، ذرا حدیث پڑھیے، دیکھیں حدیث میں کیا لکھا. ان کو بتا رہے کیا ہے یہ. دیکھ یہ دوری کا انجام، کچھ بھی فتوی دے رہا، کسی کو بھی صحیح بول رہا ہے، کسی پر بھی خلاف. بادشاہ عائشہ اسلام میں بولو بادشاہ کفر ہے، سب کافر ہیں، سب کیا ہے؟ کافر ہیں. کفر کا فتویٰ، انہوں پیتے انہوں کافر ہیں. دیکھیں آپ پیتے، ہاں گلاس میں فوٹو میں دیکھا میں گلاس میں وہ کون سا کلر ہوتا ہے اس کو جو تھمس اپ کا ہوتا، تھمس اپ کا کلر کیا ہوتا؟ جو کلر نہیں معلوم میرے کو زیادہ، اس براؤن. میں دیکھا براؤن کلر کے وہ پی رہے، وہ شرابی تھی. آپ کو کیسا معلوم شراب پی رہے تھے انہوں؟ ارے بھائی وہ براؤن کلر، ارے براؤن کلر کیا شرابی ہوتا کیا؟ ایسے کافروں سے دوستی کرنا کیا ہے؟ بولو قرآن میں آپ پڑھو آیت، وہ سورہ مائدہ کی آیت، سورہ آل عمران کی آیت پڑھو ذرا. آپ جو یہود و نصارہ سے دوستی کرتے ہیں کون ہے وہ لوگ؟ کلکتہ میں بھی بولا تھا اسی پاگل ہے. آیت میں کیا لکھا ہوا ہے؟ جو یہود و نصارہ سے دوستی کرتے ہیں وہ انہی میں سے ہے. یہ لوگ دوستی کرے نہیں کرے انہی میں سے ہے. جاؤ مول صاحب، اجی مول صاحب کو جاؤ بول رہا، آیت بتا رہا، علم حالت کیا ہے؟ آیت صحیح پڑھنا نہیں معلوم، ترجمہ تفسیر تو بات کی بات ہے، پڑھنا نہیں آتا صحیح، پڑھنا نہیں آتا صحیح، فتحہ ضمہ کا فرق نہیں معلوم. اللہ اکبر، اللہ کی مراد تو دور، اس کو صحیح آیت پڑھنا نہیں آتا، یہ فتویٰ دے رہا ہے. علماء سے دوری کا انجام آدمی فتوے پہ فتوے دے گا. جیسا کہ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، جب علماء ختم ہو جائیں گے تو کیا ہوگا؟ جہالت کا دور ہوگا. اتخذ الناس رؤوسا جہالا فسئلوا. ہاں بتائیے سر کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اب سر بتاتے، اسپیکر سر، لیکچرر سر، جو بھی ہے سر بتاؤ سر. اب مول صاحب نہیں بولا، مول صاحب علماء ہوتے بھائی. بتائیے، فسئلوا سوال کر رہے ہیں ان سے، کن سے؟ جاہل سے. فافتوا بغیر علم، بغیر علم کے فتویٰ. علماء سے دور ہوں گے، بغیر علم کے فتوے دیں گے. بغیر علم کے فتوے کے دو خطرناک نقصانات، خود بھی بھٹکیں گے، دوسروں کو بھی بھٹکائیں گے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا حدیث میں؟ دعات علی ابواب جہنم، جہنم کی دروازوں پر بیٹھ کر بلانے والے ہوں گے. کم جوائن اس، کم آؤ آؤ آؤ، بلائیں گے. آج کل آؤ بول کے ایسے نہیں بلاتے نا، میڈیا ہے، گروپ، یہ ہمارا نیا گروپ کتاب و سنت قرآن و حدیث، کوئی بھی گروپ ڈال دیتے آؤ. وہ گروپ میں کیا چل رہا؟ پورا جہالت، پوری جہالت. ان کا منہج غلط. کیسے؟ انہوں وہاں جا کے اٹھ کے بیٹھ کے آگے تو منہج چلے گیا. آؤ چلے آتا. انہوں پہلے عقیدہ صحیح تھا ان کا لاسٹ ایئر، آج عقیدہ خراب ہو گیا ان کا. کیوں؟ انہوں ایسا بولے ایک بات، وہ بات بولنے سے عقیدہ خراب ہو گیا ان کا، ختم ہو گیا عقیدہ. اب نہیں ہے، عقیدہ نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، سلفی نہیں ہے، پہلے تھے سلفی. کم آؤٹ. کیا ہے بھائی؟ یہ منہج معلوم پہلے کس کو بولتے ہیں؟ منہج سے منہج میں داخل بھی کر رہے، نکال بھی رہے، عقیدے میں داخل بھی کر رہے، عقیدے سے نکال رہے. ارے پہلے آپ پہلے بولتے تھے نا، انہوں بھیجتے تھے، آپ پہلے بھیجتے تھے، اپنے بھیج رہے ان کے. ہم انہوں نے ختم، آؤٹ لسٹ میں سے. کون ہے؟ 2-3 لوگ بچے ہوئے، ان کو بھی دیکھنا کہاں جا رہے ہیں لوگ. وہ لوگ بھی ادھر ادھر گئے تو ختم. ارے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت لے کر گئے، وہ سب کہتے ہوں گے، وہ حدیث الگ ہے. یہ بڑے بولو جانا صحیح ہے، کہیں جا کے بیٹھے، کہیں جا کے کوئی منہج ان کے ہاتھ میں کیا ہے؟ منہج اللہ تعالیٰ پورا دے دیا، عقیدہ پورا منہج. اب جس کو لانا ہے لاؤ، جس کو نکالنا ہے نکالو. دیکھو تم لوگ کریکٹ آئے، ہاں کریکٹ آ گئے. ایسے بڑے بڑے علماء سے علم حاصل کرنا ہو. کلکتہ میں مسئلہ آتا ہے، کبار علماء سے علم حاصل کرنا، چھوٹے علماء سے نہیں. اب حیدرآباد میں کون ہے بھائی کبار علماء، بڑے عالم کوئی ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے. کیا کرنا؟ ایسی طرح نا. شہر میں کوئی بڑے عالم نہیں ہے نا بھائی. اب کیا کرنا؟ بڑے عالم بھائی، بڑے اسکالر، بڑے عالم نہیں ہے شہر میں، تو کیا کرنا؟ ایسی رہنا، مر جانا. اللہ تعالیٰ علم کیوں نہیں حاصل کرے؟ تو بولنا آپ کبار علماء تھے اتنی سٹی میں. ارے طالب علم تو تھے نا، کبار علماء بولے تھے.
کبار علماء نہیں ہے تو کبار علماء پیسے نہیں جانے کے واسطے. اب سعودیہ جاؤں کبار علماء سے علم حاصل کرنے کے لیے, دلی میں ہے, بمبئی میں کبار علماء ہیں, یو پی میں بڑے بڑے علماء ہیں. اب یو پی میں جانے کے پیسے پہ بیوی بچے چھوڑ کے جانا سب مسئلہ ہے. میں نے حاصل کرا علم, مجھے حالت اسی زندگی گزار لیا, چلے گا یہ بہانہ کل قیامت کے دن؟ کہاں سے لا کے ہے مسئلے؟ بڑے علماء سے ہی علم حاصل کیا جائے گا. چھوٹے علماء طالب علم, ایک بستی میں کوئی بھی نہیں, ایک طالب علم ہے جو کچھ دین جانتا ہے, وہ جتنا جانتا ہے اتنا پھیلا رہا ہے. کیا اس سے نہیں سیکھیں گے؟ کہ اس سے علم حاصل نہیں کریں گے؟ انتظار کریں گے, بڑا عالم آپ کے گاؤں میں آئے گا نہیں, آپ گاؤں سے بڑے عالم کے پاس جائیں گے نہیں, کیا کرنا؟ ہاں یہ صحیح ہے کہ اگر شہر میں کوئی بستی میں بڑے عالم ہیں, ان کو چھوڑ کر چھوٹے عالم سے علم نہیں حاصل کیا جائے گا. شہر میں اویلیبل ہیں بڑے عالم, ان کو چھوڑ کر چھوٹے علماء کے پیچھے جا کر ان سے علماء علم حاصل نہیں کیا. یہ ادب کے خلاف ہے, اس کی دلیلیں ہمیں ملتی ہے. جب اللہ کے رسول کی وفات ہوئی تو عمر بن خطاب کا جو واقعہ ہے نا, کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جو ہے کہا کہ جو یہ کہے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت واقع ہو گئی, عمر ان کی گردن مار دیں گے. تو ابو بکر صدیق جب تشریف لائے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ دیکھا تو کہا کہ عمر بیٹھ جاؤ, عمر بیٹھ جاؤ. وہ جذبات میں تھے, نہیں سن رہے تھے. کھڑے ہوئے حضرت ابو بکر صدیق اللہ کی حمد بیان کی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے صلاۃ بھیجا, درود بھیجا اور تقریر شروع کی, جس کو آپ کو سمجھنے کے لیے تقریر کہہ رہا ہوں میں. تقریر شروع کی. لوگوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو چھوڑ دیا, سارے لوگ آ گئے ان کے پاس سننے لگے. اس سے دلیل دی علماء نے, کیونکہ عمر رضی اللہ عنہ بھی بڑا عالم ہے, بہت بڑے, لیکن علم میں ابو بکر رضی اللہ عنہ عمر سے رضی اللہ عنہما دونوں علماء ہیں, لیکن علم میں کون زیادہ ہے دونوں میں؟ ابو بکر صدیق. تو اسی لیے صحابہ ان کے پاس آ گئے تھے. علماء سے دوری انسان کو غلط باتوں کی طرف, یا قول صحیح اور غلط قول کی طرف, یا صحیح اور غلط عمل کی طرف فرق نہیں ہوگا. اسی لیے ضروری ہے کہ ہم علماء کی صحبت میں رہیں. علماء سے دوری کا یہ انجام ہوگا کہ آدمی بغیر علم کے گفتگو کرے گا, جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی ہوگی یا جہنم کی وادیوں میں بدلے. اسی طریقے سے دنیا اور آخرت کی بربادی علماء سے دوری کی وجہ سے ہوتی ہے. اس کی دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے, یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا, یا ویلت, اپنے ہاتھ کاٹے گا, افسوس کرے گا اپنے آپ پر. ظالم کیا کریں گے؟ اپنے ہاتھوں کو کاٹیں گے اور کیا کہیں گے؟ یا یقول, یہ کہے گا ظالم, یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا, کاش کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ اپنایا ہوتا, کاش کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتا. یا ویلتا, ہائے میری بربادی, کاش کہ میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا جس نے نصیحت آ جانے کے باوجود مجھے اس سے گمراہ کر دیا. اس آیت پر غور کیجئے میرے ساتھ ایک منٹ کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ ظالموں کے افسوس کو بتائے گا, بتا رہا ہے اس آیت میں کہ قیامت کے دن وہ افسوس کریں گے کہ انہوں نے ایک بہت بڑی دنیا میں غلطی کی, اور وہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری اختیار کی. یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا, کاش کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ اپنایا ہوتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے وارث کون ہیں؟ علماء ہیں. رسول اللہ علیہ وسلم نبی ہیں, ان کے وارث کون ہیں؟ علماء. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں نہیں رہا, دین نہیں سیکھا, ان سے دور رہا, کفر اور شرک میں پڑھ کر برباد ہو گیا, دنیا بھی گئی آخرت بھی گئی. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ ان کے جو وارث علماء ہیں, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ لوگوں کو دکھاتے ہیں, تو وہ راستہ چھوڑ کر اس نے دوسروں کو اپنا خلیل, اپنا دوست بنا لیا, جس کی وجہ سے ان لوگوں نے اس کو گمراہ کر دیا. کل قیامت کے دن افسوس کرے گا اور اپنے آپ پر ویل یا ملامتیں کرے گا کہ کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا, کاش کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ علماء کی صحبت میں رہ کر میں نے اختیار کیا ہوتا. اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ انسان اگر علماء سے دور ہوگا تو وہ دنیا اور آخرت کو برباد کر دے گا. اسی طریقے سے فتنوں کا شکار انسان ہو جائے گا اگر وہ علماء سے دوری اختیار کرے گا. اس بات کو اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں. موجودہ دور میں بڑے بڑے فتنے آئے, پرانے زمانے میں سلف میں بھی بڑے بڑے فتنے آئے. علماء سے جن لوگوں نے دوری اختیار کی, ان فتنوں کا وہ شکار ہو گئے. جو علماء کی صحبت میں رہے وہ فتنوں سے بچ گئے. آپ دیکھیے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک بہت بڑا فتنہ ہے, فتنے ردت, مرتد ہونے کا فتنہ. بعض لوگوں نے زکوٰۃ دینے کا انکار کر دیا, تو بہت بڑا فتنہ تھا. ابو بکر صدیق عالم تھے, اللہ کا فضل اور علم سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا تھا. ان کے صحبت میں رہنے کی وجہ سے صحابہ اس ردت کے فتنے سے اپنے آپ کو بچا لیے. اسی طریقے سے
امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں، غور کیجئے میرے بھائی، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ایک بہت بڑا فتنہ اٹھا تھا. میری بات ختم ہونے کو ہے چند منٹ میں انشاءاللہ. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں کیا فتنہ اٹھا تھا؟ قرآن مخلوق ہے، قرآن کو مخلوق بولو، کلام اللہ نہیں ہے، مخلوق ہے. بادشاہ بول رہا ہے، پاور جس کے پاس ہے، اور بولنے کے لیے کہا جا رہا ہے، جو نہیں بول رہے ان کو ان پر ظلم ہو رہا ہے، ان کو مارا جا رہا ہے، ان کو قید کیا جا رہا ہے. ایک بہت بڑا فتنہ. تو جو لوگ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ان کی صحبت میں رہے، اس فتنے سے اپنے آپ کو بچا لیے، اس فتنے سے اپنے آپ کو بچا لیے، اور اسی دور میں وہ فتنہ ختم ہو گیا. اس کے بعد کسی نے یہ فتنہ نہیں اٹھایا، کسی نے یہ نہیں کہا کہ قرآن مخلوق ہے بولو. یہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ سے اللہ کے فضل کے بعد اس فتنے کا خاتمہ ہو گیا. تو ان کی صحبت میں رہنے کی وجہ سے علماء اس فتنے سے اپنے آپ کو بچا لیے کہ قرآن مخلوق ہے. یہ فتنہ جو تھا، قرآن اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے، یہ عقیدہ باقی رہا، یہ منہج باقی رہا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے فضل کے بعد امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت تھی، لہذا دور ہوں گے، فتنے کا شکار ہوں گے. اسی طریقے سے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں بڑے بڑے فتنے آئے، جیسے منطق کا فتنہ آیا، فلسفہ کا فتنہ آیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے ان فتنوں کا توڑ کیا، ان فتنوں کا رد کر دیا، اور الحمدللہ لوگوں کے عقیدے کی، لوگوں کے منہج کی حفاظت ہو گئی. علماء کی صحبت کا یہ فائدہ ہے. اور نقصان یہ ہے کہ جو لوگ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے دور رہے، وہ فلسفہ جیسے یا منطق جیسے خطرناک فتنوں کا شکار ہو گئے، فلسفانہ عقیدہ اپنا لیا، منطق دین میں چلانے لگے، اس حق کو باطل کر دیا، باطل کو حق کر دیا. یہ نقصان ہوا علماء کی صحبت نہیں ہونے کی وجہ سے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی دوری اختیار کرنے کی وجہ سے. لہٰذا اس چیز کو اچھے سے ذہن میں رکھیں. اسی طریقے سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ وہ جو ہے دروازہ تھے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کیا تھے؟ دروازہ تھے، کہ ان کے بعد فتنے آنے والے، وہ دروازہ کھلے گا یا توڑ دیا جائے گا، اس کے بعد فتنے ہی فتنے آئیں گے. جس حدیث کا مطلب یہ ہوگا کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی شہادت، عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی موجودگی یہ فتنوں کا روک تھام تھا. اللہ نے فتنوں کو روک کے رکھا تھا، فتنے نہیں امڑ رہے تھے. لیکن ان کی شہادت کے بعد آپ دیکھیے بڑے بڑے فتنے امت میں آئے، جیسے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی دور میں جو ہے خوارج کا فتنہ، اور اس کے بعد بھی بہت سارے قسم کے فتنے نمودار ہوئے. تو فتنوں سے آدمی بچنے کے لیے ضروری ہے اپنے آپ کو علماء کی صحبت میں رہ گئے، علماء اور علم کی ساتھ رہے تو انسان اپنے آپ کو فتنوں سے بچا سکتا ہے. اسی طریقے سے محترم سامعین، علماء سے دور ہونے کا ایک خطرناک نقصان یہ ہے، انسان شبہات کا شکار ہو جاتا ہے. دین میں نئے نئے قسم کے شبہے ڈالے جاتے ہیں. آج بھی ہے نا شبہے، بھئی یہ حدیث اس آیت سے ٹکرا رہی ہے، اس حدیث کا یہ مطلب سمجھ میں آ رہا ہے، فلاں فلاں عجیب عجیب قسم کے. اللہ نے نام مسلمان رکھا، دوسرے نام کیسا رکھنا، کہاں سے ثابت ہے دوسرے نام رکھنا؟ ٹھیک ہے. یا خلافت کا ایک فتنہ جو اٹھا ہوا ہے، تو نئے شبہے پیش کرتے ہیں، آیتوں کو سامنے رکھ کر یا حدیثوں کو سامنے رکھ کر شبہے پیش کرتے ہیں. بھئی ان شبہوں کو سمجھ کر ان شبہوں کا رد کرنے والے کون لوگ ہیں؟ شبہے کو پہچان کر شبہے کا رد کرنا. ڈاؤٹس ڈالتے ہیں دین میں، جیسے آج بھی ڈال رہے ہیں. جیسے وہ میں نے مثال دی نا تھوڑی دیر پہلے، کالے جھنڈے حدیث میں آیا ہے، کالے جھنڈے کا ذکر حدیث میں آیا ہے، گھوڑوں کا ذکر آیا ہے، یا فلاں کنٹری کا نام حدیث میں آیا ہے. تو ایسی شبہے ڈال دیتے، ایسے ڈال کے لوگوں کو گمراہ کر دیتے. اب کون ہوں گے جو ہمیں بتائیں گے کہ یہ غلط ہے، یہ شبہہ ہے، اس سے دور رہنا ہے اور اس کا رد کریں گے؟ کون لوگ ہیں وہ؟ علماء. اگر ہم علماء سے دور ہوں گے تو کیا شبہات سے، ڈاؤٹ جو ڈالے جاتے ہیں اسلام میں، ہم اس سے اپنے آپ کو سیو کر سکتے ہیں؟ ہم شکار ہو جائیں گے شبہات. شبہات سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے علماء کی صحبت ضروری ہے. علماء سے دور، آج دیکھیے آپ چیک کیجئے، جو لوگ IS کو صحیح کہتے ہیں وہ لوگ علماء سے دور ہیں، علم سے دور ہیں. خوارج کو صحیح کہنے والے، انکار حدیث کا فتنہ کرنے والے کون ہیں؟ نئے نئے فتنے کرنے والے یا فتنوں کا شکار ہونے والے. آپ چیک کیجئے، وہ کسی عالم کے ساتھ نہیں. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بیان فرمایا تھا خوارج کو اس زمانے میں، میں دیکھ رہا ہوں تم میں کوئی ایک صحابی نہیں، تم جو ہے نا تمہارے ساتھ ایک صحابی بھی نہیں ہے عالم، کیونکہ صحابہ علماء تھے. ایک صحابی تمہارے ساتھ نہیں ہے، تم جتنی بڑی تمہاری جماعت ہے اس میں ایک عالم تمہارے ساتھ نہیں، ایک صحابی تمہارے ساتھ نہیں. دور ہونے کا یہ نقصان ہوتا ہے کہ آدمی جو ہے ہر قسم کی برائی کا شکار ہو جائے گا. لہٰذا علماء سے دوری یہ انسان کے لیے بہت بڑا خطرہ. شبہات کے رد کے سلسلے میں مانعین زکوٰۃ کا انکار کرنا، ایک شبہ ڈال کر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا تھا کہ زکوٰۃ لو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے، اب زکوٰۃ کیوں دینا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ شبہ آیا کہ بھائی زکوٰۃ اللہ نے کس کو کہا؟ خذ من اموالہم صدقہ. قرآن کی آیت ہے، اے نبی آپ لوگوں کے مال سے زکوٰۃ لیجیے اور دیجیے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم تھا, آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی, یہ نہیں ہے, آپ خلیفہ ہیں, آپ کیسے لے سکتے ہیں؟ یہ شبہ ڈال دیے. تو ابو بکر صدیق نے رد کیا, علم تھا ان کے پاس, علم سے رد کیا اور اس شبہ کا خاتمہ کر دیا. اسی طریقے سے اور بھی شبہ دیکھیے آپ بہت سارے. امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں, ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں بہت سارے شبہات پیش کیے گئے دین کے نام پر, ٹھیک ہے, اس کو جو ہے دور کیا ان علماء نے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شاگرد امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ, جس سے جو ہے وہ شبہات اور وہ دور ختم ہو گیا الحمدللہ. لہٰذا آج بھی کوئی بھی شبہ لوگ ڈالتے ہیں نا دین کے نام پر, حدیثوں کو سامنے دیکھو, حدیث میں یہ ہے, تمہارے قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے, دیکھو تمہاری حدیث میں یہ لکھا ہوا ہے, تو شبہ ڈال. تو اس کو رد کرنے والے کون ہیں موجودہ دور میں؟ علماء ہیں. لہٰذا ہم علماء کی صحبت میں رہیں گے, اپنے آپ کو شبہات سے بچا پائیں گے. اسی طریقے سے ایک قرآن کی آیت کی روشنی میں الا عبادک منہم المخلصین, اس آیت ایک مخلصین جو آیت ہے اس کی روشنی میں ایک بات بتائی گئی. علماء سے دور رہنے کا ایک نقصان یہ بھی ہے, انسان شیطان کے وسوسوں کا شکار ہو جاتا ہے. وسوسے ایک پرابلم ہے, معلوم آپ کو. جیسے پتہ نہیں, یاد ہے مجھے بہت پہلے ایک بچہ بولا تھا, میں بار بار گھر سے باہر نکلا تو ایسا دل میں آتا وسوسہ کہ وہ قبرستان ہے گھر کے سامنے, وہ قبرستان میں اللہ کی خبر ہے. اس کو خیال وسوسہ بار بار, وہ موتا ہوئی تھی گھر میں, بعد میں وہی چیز یاد آ رہی, کیا اللہ تعالیٰ کی خبر, نعوذ باللہ من ذالک. وسوسے آتے نا دل میں, اور جیسا بعض بچے بولتے وسوسے آ رہے کہ دین صحیح نہیں ہے, اسلام صحیح نہیں ہے. اسلام کیا ہے؟ صحیح نہیں ہے, غلط ہے, غلط ہے, اسلام صحیح نہیں ہے. جیسے ایک بچہ بولا تھا اللہ رسول دین کے بارے میں وسوسے, اللہ بھی نہیں ہے, رسول بھی نہیں ہے, دین بھی نہیں ہے. کتنی خطرناک ہے نا چیز. تو وساوس جو شیطان ڈالتا ہے نا, اس سے بچنے کے لیے اللہ کے فضل کے بعد کیا چیز ضروری ہے؟ علماء. کیسی دلیل؟ الا عبادک منہم المخلصین. اللہ نے سورہ بقرہ کیا ہے, اللہ نے سورہ بقرہ میں بیان فرمایا کہ شیطان کی بات جو بتائی گئی کہ ابلیس جس نے مہلت مانگی اللہ سے کہ میں قیامت تک تیرے بندوں کو بھٹکاؤں گا, اللہ نے مہلت دی نا, میں سب کو بھٹکاؤں گا سوائے تیرے مخلص بندوں کے. کس کے؟ سوائے تیرے مخلص بندوں کے. مخلصین کا مطلب چنے ہوئے جو علماء ہوتے ہیں, ان کو نہیں بھٹکا سکتا ہوں, علماء کو میں نہیں بھٹکا سکتا ہوں. یہ مطلب ایک تفسیر ہی ہے. تو جب علماء نہیں بھٹکیں گے تو ان کی صحبت میں رہنے والے وہ بھی نہیں بھٹکے. جیسے کہ میں نے ایک مثال دی تھی, وہ مثال یہ کہ علماء کے پاس علم ہے, یعنی روشنی ہے, ٹارچ ہے. اگر آپ کے پاس روشنی ہے تو آپ گڑھے سے, کیچڑ سے, یا کیا بولتے اس کو, نوکیلے پتھر یا کانٹوں سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. روشنی ہے آپ کے پاس, کرنٹ چلے گا, روشنی روشنی نہیں ہے, روشنی والے کے ساتھ ہے آپ. جیسے نکلے گھر سے, علم نہیں ہے, لائٹس آف ہو گئے, کرنٹ چلے گیا. کرنٹ کو علم سے تعبیر کر رہا ہوں میں, علم مطلب کرنٹ. اب نکلے ایک جگہ, جاتے جاتے کیا ہوا, اچانک اسٹریٹ لائٹ سب بند ہو گئے. ایک آدمی نکالا ٹارچ, جا رہا ہے, راستہ دیکھتا ہے, دور سے لوگوں نے دیکھا, ارے روشنی دکھ رہی وہاں, چلو جائیں گے. بعض لوگ بولے ارے روشنی اس کی روشنی, پیسوں کی روشنی, وہ جیب کے پیسوں کے. بولتے پیسوں کے, علماء جتنا دیے اتنا بولتے, جیسا بولو بولے ویسا بولتے. سمجھ رہے, ادھر سے ادھر جوڑ رہا ہوں. ارے ہم کو اندازہ ہے, چلو یہ روڈ پہ محلے پہ آتے رہتا ہوں میں اکثر, اندازہ ہے. ارے نہیں بھائی, کس کو معلوم پیر کہاں گر جائے گا. ارے آؤ نا, چلو. نہیں میں نہیں آتا, آپ جاؤ. انہیں کیا کرا, ادھر چلے گا روشنی والے کے بعد. بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. روشنی ہے جی, میں بھی ساتھ ذرا آگے جانا تھا گلی تک. جی آئی. علماء کبھی دور نہیں کرتے, آؤ جی بولتے. لوگ دور ہو جاتے, علماء دور کرتے نہیں کرتے, آؤ بولتے. روشنی والے نے کیا کہا, آؤ چلو جی, میں ذرا ہاتھ پکڑ کے چلتا ہوں, آپ آؤ بالکل. علماء ہے, رحم کرتے ہیں. یہی اپنے معاذ رحمۃ اللہ علیہ. چلو وہ جا رہا ہے, ارے دیکھ وہاں نظر آ رہی کیچڑ, اچھا ہوا ادھر جا رہا ہے. بچتے 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 صحیح اپنے گھر پہ پہنچ گیا. وہ لوگ جو اندازے پہ گئے نہیں, کوئی کیچڑ میں گرا, کسی کا پیر, کسی کو جو ہے کانٹا چھپ گیا, سانپ آ کے کاٹ دیا, بچھو آ کے کاٹ دیا, وہ ہوا, یہ ہوتے ہیں مسئلے, ہو سکتے ہیں. یہ مثال ہے چھوٹی سمجھنے کی. یا تو روشنی رکھو یا روشنی والوں کے ساتھ رہو, ورنہ ڈارکنیس خطرناک ہے. یہ اندھیرا بہت خطرناک ہے, لے ڈوبے گا اندھیرا ہم سب کو. بچا کے رکھے اللہ ہم سب کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتنے کا قطع اللیل المظلم, رات کے اندھیری ٹکڑیوں کے جیسے فتنے ہوں گے. صبح کا مومن شام کا کافر ہوگا, شام کا مومن صبح کا
کافر ہوگا. کیسے فتنے دیکھیے, کقطع اللیل المظلم, رات کے اندھیری ٹکڑوں کے اندھیرے ٹکڑے, رات کا اندھیرا آہستہ آہستہ پھیلتا ہے, مغرب کے بعد اندھیرا سٹارٹ ہوتا ہے, مغرب کے بعد اندھیرا سٹارٹ ہوتا ہے, نظر آتی چیزیں, لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا ہے سلولی آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے, ڈارکنیس یا اندھیرا پھیلتا ہے. فتنے ایسے ہی پھیلیں گے. صبح اٹھے گا ایمان کی حالت میں, شام ہونے تک کافر ہو جائے گا. شام کو کافر تھا, صبح اٹھے گا تو ایمان سے خالی ہو جائے گا, اپنے ایمان کو دنیا کے خاطر بیچ دے گا. میرے بھائی, علماء کی دوری بہت خطرناک چیز ہے. ہم بھٹک جائیں گے, اندھیروں کا شکار ہو جائیں گے, شیطانی وسوسوں کا شکار. شیطان وسوسے ڈالتا, علماء کی صحبت ہی نہیں, کس سے پوچھنا آپ؟ کتنے بچے بھٹک گئے وسوسوں کی وجہ سے. وسوسے بھائی, برے خیالات دین میں, دین کے بارے میں, اسلام کے بارے میں, توحید کے بارے میں. ارے ہم تھوڑے لوگ صحیح کیسا ہو سکتے ہیں, زیادہ لوگ صحیح ہوں گے, یہ صحیح کیسا ہو سکتا, یہ شرک, یہ بھی صحیح دکھ رہا. وسوسے ڈال رہا شیطان. ان وسوسوں سے کون بچائے گا؟ علماء جو گائیڈ کریں گے, مخلصین چنے ہوئے ہیں, وہ لوگ ان کی صحبت میں رہیں گے تو ہم اپنے آپ کو ہر قسم کے فتنوں سے یا ہر قسم کی مصیبتوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے. یہ چند باتیں تھی جو آپ کی خدمت میں پیش کی گئی. محترم سامعین, علماء کی قدر کرنے کی کوشش کریں. علم کی قدر, علماء کی قدر علم کی قدر ہے. کتاب و سنت کی روشنی میں ان کی فضیلتیں آئی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا ذکر خیر کیا ہے قرآن کی آیتوں میں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں ان کا ذکر خیر کیا ہے, لہٰذا ان سے دور ہونا اچھی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے, بعد میں نہیں علماء صحیح کہاں ہیں بھائی, آج تو صحیح کوئی بھی نہیں ہے دنیا میں. کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین, ہر آدم کے بیٹے سے غلطی ہوتی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں پرفیکٹ, کوئی بھی نہیں ہے, چاہیے کیا کریں گے اب آپ؟ اگر آپ دیکھیں گے نہیں پرفیکٹ رہنا, مانا اتنا بھی غلطی نہ رہنا, ارے اتنی بھی غلطی, انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں. علماء کا احترام کریں, علماء کا احترام کریں, علماء کی عزت کریں. شیخ ظفر اللہ حسن مدنی ہو یا شیخ رسول اللہ عباس ہو, ہمارے جلیل القدر علماء ہیں بھائی بڑے بڑے, یا شیخ صفی احمد مدنی ہو حفظہ اللہ, یہاں تشریف فرما ہے, اللہ تعالیٰ ان کو صحت عافیت عطا فرمائے. شہر کے بڑے عالم دین ہیں ماشاءاللہ, علماء ہیں. علماء میرے بھائی, علماء کی قدر کرے. نہیں انہوں یہ بولے, انہوں یہ کرے, غلطیاں سب سے ہوتی ہیں میرے بھائی, غلطیاں سب سے ہوتی ہیں. یہ بات عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قسم کھا کر کہتے تھے کہ کیا وہ قل برب الناس قرآن میں سے نہیں ہے. قسم کھا کر کہتے, وہ سمجھتے تھے کہ قرآن نہیں ہے, تو کیا مطلب صحیح ہے یہ بات نہیں. تمام صحابہ کا اجماع تھا کہ قل برب الناس, سورہ ناس, سورہ فلق یا معوذتین جس کے بارے میں ان کی قول آیا ہے, قرآن میں سے. یہ نہیں دیکھا جائے گا, احترام ضروری ہے, ضروری. اس بات غلطی کا امکان ہو سکتا ہے, چاہے اجتہادی غلطی ہو یا ایسی غلطی ہو. انسان ہے نا, بشر ہے نا. ایک آدمی کے پاس 100 اچھائیاں ہیں, 3 برائیاں ہیں. کیا ہے؟ 3 برائیاں ہیں, 100 اچھا یا 97, 100 کچھ کیلکولیٹ کر لیں گے, 97 اچھی چیزیں ہیں, 3 پیج نظر رکھتے تو 97 چیزوں سے آپ کو فائدہ نہیں ہوگا. پھر 100% کون ہے بھائی, مجھے لا کر بتائیے. نہیں انہوں ذرا غلط بول رہے ہیں, انہوں پہلے اچھے بولتے تھے. ارے کیا غلط کیا صحیح ہے بھائی, آپ فیصلہ کر لیا غلط بولے گا. نہیں ہم ان کے پاس نہیں جاتے. کہاں جاتے پھر؟ جہالت کا دور ہے, شرک کا بازار گرم ہے, دعات علی ابواب جہنم ہے, جہنم کی راہوں پر بلایا جا رہا ہے, جہنم کی طرف دعوت دی جا رہی ہے. حق کم ہے, حق بولنے والے, اہل الحق کم ہے, علماء حق, علماء ربانیین کم ہیں. قدر کیجیے, احترام کیجیے, ان کی عزت کیجیے. بڑے ہیں تو عزت کیجیے, چھوٹے ہیں, طالب علم ہیں تو عزت کیجیے اپنی جگہ. علماء بڑے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث, بہرحال وقت ہو رہا ہے, کیا بتاؤں میں آپ کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ان من اجلال اللہ تعالی اکرام ذی الشیبۃ المسلم, اکرام ذی الشیبۃ المسلم. اللہ کے ادب میں, اللہ کی عزت کرنے میں یہ ہے, بوڑھے مسلمان کی عزت کرو, جس کی داڑھی سفید ہو چکی ہے, بال پک چکے ہیں. اسلام میں بوڑھے لوگ ہوتے ہیں نا, ضعیف لوگ, جو مسلمان ہیں ضعیف ہیں, جن کی داڑیاں سفید ہو چکی ہیں, ان کی عزت اللہ کی عزت ہے, حدیث میں ہے یہ. تو اگر وہ بوڑھے سفید بال والے عالم اگر ہو تو کیا مذاق ہے بھائی, کیا ہے میرے بھائی. علماء اگر وہ ہو تو, لہٰذا علماء بہت بڑی چیز ہے, علماء سے دور مت رہیے, پچھتائیں گے. ارے میں تو یوں کہوں, اصل بات تو بد نصیب ہے نا وہ انسان جس کو توفیق نہیں ہو رہی علماء کی صحبت کی, علماء کی صحبت کی توفیق نہیں ہو رہی. بد نصیب ہے وہ, خوش نصیب ہے وہ جو علماء کی صحبت میں رہتا ہے, اہل علم کی قدر کرتا ہے, اہل علم سے علم لیتا ہے. لہٰذا اللہ سے ڈرے. یہ ممبر رسول ہے, علماء کا ہے. کس کا ہے یہ؟ علماء کا ہے. علماء نہیں تو طالب علم, کوئی بھی نہیں بھائی. علماء, طالب علم, جن کے پاس علم ہے, صحیح بولے. میں اسپیکرس نہیں, اسپیکر پتہ نہیں, علماء کو بھی اسپیکر انگلش میں بولتے تو میری انگلش اچھی نہیں ہے, انگلش کو مت پکڑنا میری.
میری انگریزی گڑبڑ ہے پوری. اگر آپ اسپیکر سے مراد علماء لے رہے ہیں ویری گڈ رائٹ صحیح ہے آئی ایم وتھ یو. لیکن اگر آپ اسپیکر سے علماء نہیں خالی اسپیکر خالی لیکچر دینے والے تو علماء نہیں ہے کیا خطبہ دینے کے لیے درس دینے کے لیے علماء ختم ہو گئے کیا شہر سے ہے ماشاءاللہ تبارک اللہ. قدر کرے احترام کرے عزت کرے علماء کی توقیر کرے. کوئی بڑے عالم ہوتے کوئی چھوٹے عالم ہوتے نہیں. عالم ہر سال کا جواب دینا آپ جواب نہیں دیا عالم کہاں سے آپ. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس افریقہ سے جو ہے 40 سوالات لے کر ایک آدمی آئے. کون؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے موطا کتاب لکھی. اللہ اکبر. امام دار الہجرہ 40 سوالات لے کر آئے. اس میں سے جو ہے اکثر پتہ نہیں 80% 90% کتنا پرسنٹ بولتے ہیں کہ جوابات دے دیے 4 یا 5 یا 6 سوالات کے جواب دیے. باقی کے سوالات میں کیا بولے؟ لا ادری مجھے نہیں معلوم بولے. اس نے کہا میں افریقہ سے سوالات لے کر آیا آپ کے پاس. اس زمانے میں پلین سے نہیں آیا تھا انہیں مدینہ زمانے میں پلین کہا تھا پلین سے مدینہ آیا تھا. اونٹ سے کیسے آیا تھا اللہ عالم اس کا ذکر نہیں ہے اس واقعے میں. تو امام مالک رحمۃ اللہ فرمایا جاؤ مسجد سے باہر پورے مدینہ کی گلیوں میں اعلان کرو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم. کیا فرق پڑتا ہے؟ عزت و ذلت اللہ کے ہاتھ میں. اگر جواب نہیں بولیں گے عالم کیا بولے گا؟ علم ہو تو جواب دے گا ورنہ کیا کہے گا؟ عالم نہیں معلوم عالم نہیں ہے ایسی لیکچر دینے آگے. ہاں سر واٹ یو سے اباؤٹ دس پرابلم آئی تھنک اٹس الاٹ فار یو. کچھ تو بھی بولنا نہیں بولے تو نہیں بولتا. اتنا لمبا 1 گھنٹے کا لیکچر دی ہے اس میں کیا کرے؟ اب سوال کا جواب نہیں دے رہے. جواب دینا ضروری سمجھتے والوں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب اس سے سوال کسی نے کیا تو وہ تھوڑی دیر سر کو انہوں نے جھکایا تھا. تو ان کے شاگرد نے کہا کہ یہ شاگرد یہ سمجھے کہ شاید عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نہیں سنے ان کا سوال. تو بولے یہ سوال کر رہے ہیں آپ سے. تو نے کہا ہمیں پتہ ہے یاد کرنے دو جواب معلوم ہوگا تو جواب دیں گے ورنہ کہیں گے اللہ عالم. کیا تم یہ سمجھتے ہو آگے کہتے ہیں ابن عمر رضی اللہ عنہ کیا تم یہ سمجھتے ہو ہمارے جواب پر کل قیامت کے دن اللہ سوال نہیں کرے گا؟ ہمارے جواب پر کل قیامت کے دن کہ اللہ سوال نہیں کرے گا. یہ لہٰذا میرے بھائی یہ مت سمجھنا کہ اگر کوئی عالم نے جواب نہیں دیا ہے تو وہ عالم نہیں ہے. علم کبھی مسئلہ بھول بھی جاتا ہے انسان یاد نہیں رہتا. بہرحال کہنے کا مقصد خلاصہ کلام علماء سے دوری سوائے نقصان کی اور کوئی چیز نہیں. چیک کر لیجئے جتنے بچے فتنوں کا شکار ہیں غلط عقیدے اپنائے ہوئے غلط منہج اپنائے ہوئے مفتی بنے بیٹھے ہیں حالانکہ علم کے علماء سے دور ہیں. علماء کی صحبت میں رہنے والے کبھی آپ دیکھیں گے غلط عقیدے غلط منہج غلط قول غلط فطر یا فتنوں کا شکار نہیں ہوں گے سیو رہیں گے وہ لوگ. لہٰذا اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم علماء کی صحبت میں رہیں. طالب علم بڑے علماء کوئی بڑے ہیں کوئی چھوٹے ہیں کسی کو زیادہ معلوم کسی کو علم ہے. علم میں تفاوت علم عبادت ہے. جیسے عبادت کسی کی زیادہ تقوی علم عبادت ہے. اچھا وہ بتانا بھول گیا میں خیر وقت اتنا نہیں تھا کہ تفصیل. علم جو ہے علم بذات خود علم حاصل کرنا عبادت ہے. علم بذات خود حاصل جیسا کہ صحابہ کا قول ہے کہ علم حاصل کرنا عبادت ہے. لہٰذا عبادت میں پسو پیش یعنی آگے پیچھے کوئی زیادہ عابد ہوتا ہے کوئی کم عابد ہوتا ہے. اسی طریقے سے علم کسی کا زیادہ ہوگا کسی کا کم ہوگا کسی کو زیادہ معلوم ہوگا کسی کو کم معلوم ہوگا. سب کی قدر ان کے اعتبار سے کی جائے گی. وہ بھی عالم یہ بھی عالم وہ بڑے ہیں یہ چھوٹے ہیں یہ طالب علم ہے سب کی قدر کی جائے اور اہل علم کی صحبت میں رہیں اور ان سے دوری نہ ہو تاکہ فتنوں سے ہم محفوظ رہیں جہالت ہماری دور ہو ہمارا تزکیہ ہو ہماری تربیت ہو اور ان کے علم کی روشنی میں ہم جنت کی راہ پر گامزن ہو اور جنت کے راستے پر چلتے رہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دنیا کے تمام مسلمانوں کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے علماء کرام کی حفاظت فرما. اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھیے واللہ میں کیا بتاؤں آپ کو شیخ وسیل عباس کے ساتھ میرا سفر ہوا اور شیخ ظفر الحسن مدنی حفظہ اللہ کے ساتھ میرا سفر میں نے دیکھا یہ لوگ بڑی قربانیاں دے رہے ہیں میرے بھائی. ان کی عمریں دیکھیے آپ ان کی عمر دیکھیے آپ ان کی عمر دیکھیے اور ان کی قربانیوں کو دیکھیے. جد و جہد اللہ اکبر بولتے رہتے ہیں. لوگ مسئلے پوچھتے جاتے ہیں. ارے کھانا کھانے بیٹھے ہیں وہ لوگ تو ان سے مسئلے پوچھ رہے ہیں. پانی پی رہے ہیں چائے پی رہے ہیں تو لوگ ان سے مسئلے پوچھتے جائیں. یعنی وہ تھکتے نہیں ہیں. سوال تھکے ہوئے ہوتے ہوں گے لیکن واللہ مجھے بیجاپور میں نے لوگوں کہا آرام کرنے دو شیخ ظفر کو کیا ہے بس رات کتنی ہو گئی تقریر اتنی کی ہے شیخ اللہ جزائے خیر دے. ایک صحت ہے بزرگ عالم ہیں ہمارے بڑے عالم قدر کرو ان کی آرام کرنے دو ان کو. 12 بج گئے مسئلے یہ مسئلے فجر تک بھی ختم نہیں ہوں گے میرے بھائی.
ایک عالم ہے، ان کا ایک وقت ہے، ان کا ایک ٹائم ہے، اس کی قدر تو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. اللہ کہہ رہا ہمارے علماء اللہ ان کو جزائے خیر دے، اللہ ان کو جزائے خیر دے. اور اپنی زبانوں کو ہم ان کے بارے میں خیر اگر ہو تو بولیں، ورنہ چپ رہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے علماء کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، اللہ ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے اور ان کے علم سے ہمیں محدود ہونے کی توفیق عطا فرمائے. ورنہ کیوں؟ کیونکہ وہ علماء چاہیں گے اللہ ان کو صحت دے، زندگی علماء ختم ہوں گے ان کے ساتھ علم چلا جائے، کون ہوگا پھر ہمیں جو بتائے گا؟ بھائی ہم لوگوں کو کون بتائے گا جب ہمارے علماء چلے جائیں گے؟ لیکن اللہ سے اسی لیے دعا ہے میری کہ اللہ تعالیٰ ہمارے علماء کو باقی رکھ جب تک دنیا میں باقی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو صحت و تندرستی، ان کو مزید قوت عطا فرما، اور اللہ تعالیٰ ہم میں سے ایسے ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے علماء پیدا کر، طالب علم پیدا کر، ہم بچوں کو دکھائے. کیونکہ علماء چل جائیں گے اور کون ہوگا ہمارے لیے؟ ہمارے بچے بھی علم حاصل کریں، علماء کی صحبت میں رہے، تاکہ ان کے بعد یہ گدی وہ سنبھالے، ان کے بعد اس مشن کو، اس کار خیر کو، اس نیک عمل کو، ایک اچھے کام کو آگے بڑھانے والے لوگ ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے اس چیز کی طرف خاص توجہ دینے کی توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کفارۃ المجلس پڑھ لیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.